خوابوں کی سرزمین۔ میں مغربی تہذیب کے مرکز میں کئی مہینے رہا۔ میرا یہ سفر ایک طالب علم کا سفر تھا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو پہلے ایک نقطۂ نظر قائم کر لیتے ہیں اور پھر جو چیز اس کے خلاف سامنے آئے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں نے مغرب میں جو خوبیاں دیکھی کھلے دل سے ان کا اعتراف کیا، اور جو خامیاں نظر آئیں انہیں بیان کرنے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ تاہم یہاں سے روانگی کے وقت میرے دل کی وہی کیفیت تھی جس میں ڈوب کر اقبال نے اپنا یہ شعر کہا تھا۔ میں اس میں ذرا سی لفظی ترمیم حسب حال کر رہا ہوں۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ رونق فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و حرم۔ حرمین سے میرا تعلق وہ بھی ہے جو ہر مسلمان کا ہوتا ہے، اور وہ بھی جو بالکل ذاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے بہترین دن اسی صحرا کی چھاؤں میں گزارے ہیں۔ جب وقت کی تپتی دھوپ نے میرے وجود کو جھلسا دیا تو خدا نے اسی مبارک زمین کو میرے لیے سائبان بنایا تھا۔ یہ دھرتی میرے جسم ہی کے لیے نخلستان نہ تھی بلکہ میری روح کے لیے بھی ایک چھاؤں بن گئی۔ آج میں اسی سائبان کی طرف واپس لوٹ رہا ہوں۔ یہ میری خوابوں کی سرزمین ہے جن کی تعبیر ایک دفعہ پھر مجھے بلا رہی ہے۔ سعودی ایئر لائن۔ نیو یارک سے میرا جہاز وقت مقررہ پر اڑا۔ جہاز کی کھڑکی سے میں نے شہر پر الوداعی نظر ڈالی۔ کافی دیر تک جہاز ریاست نیو یارک کی روشنیوں کے ساتھ ساتھ پرواز کرتا رہا۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے کھڑکی سے نگاہ ہٹا لی۔ میں نے سعودی ایئر لائنز میں بہت زیادہ سفر کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ میں جدہ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کی شاخیں ملک بھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں وہاں جہاز کے ذریعے آتا جاتا تھا۔ اس ایئر لائن کی سروس بین الاقوامی معیار کی کسی ایئر لائن کی طرح تو نہ تھی، لیکن PIA سے کافی بہتر تھی۔ کھانے کا معیار اچھا تھا، مگر سعودی انداز کا کھانا مجھے پسند نہ آیا۔ میں نے سلاد پر ہی اکتفا کیا۔ رات میں سونے کے لیے آنکھوں پر چڑھانے والا کور، پیروں پر پہننے کے لیے موزے، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ ایک خوبصورت سی تھیلی میں دیے گئے۔ تاہم سونے کے لیے ایک دفعہ پھر مجھے نیند کی گولی لینی پڑی۔ اسی سفر میں میں نے زندگی کی سب سے مختصر رات دیکھی۔ جہاز میں رات 10 بجے عشاء پڑھی اور اس کے صرف 3 گھنٹے بعد فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جہاز مغرب سے مشرق کی سمت جا رہا تھا۔ جہاز میں نماز کے لیے الگ سے ایک مخصوص جگہ بنی ہوئی تھی جہاں 6-7 آدمی بیک وقت نماز پڑھ سکتے تھے۔ یہ سہولت دنیا کی کسی اور ایئر لائن میں دستیاب نہیں ہے۔ جہاز مکمل طور پر بھرا ہوا تھا۔ عام طور پر میں نے سنا تھا کہ سعودی خواتین ملک سے باہر پردہ نہیں کرتی، تاہم اس وقت بیشتر خواتین برقعے میں تھیں۔ البتہ کچھ نے برقع نہیں پہن رکھا تھا اور بعض کا صرف چہرہ کھلا تھا۔ میرے برابر والا سعودی نوجوان ساتھ بیٹھی خاتون سے مسلسل گفتگو کر رہا تھا۔ ان کا انداز گفتگو بتا رہا تھا کہ وہ محرم نہیں۔ ویسے کوئی آدمی کسی محرم خاتون سے اتنی دیر تک گفتگو کر بھی نہیں سکتا۔ قیدی کا استقبال۔ جہاز 12 گھنٹے کی مسلسل پرواز کے بعد جدہ پہنچا۔ ایئرپورٹ پر ایجنٹ کاملہ موجود تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں اس ٹریول ایجنٹ کے نام کی تختی اٹھا رکھی تھی جس سے میں نے ٹورنٹو میں پیکج خریدا تھا۔ ان میں ایک پاکستانی لڑکا تھا، اس کا نام نوید تھا۔ دوسرے صاحب عرب تھے۔ یہ لوگ مجھے سیدھے حرم لے جانے پر بضد تھے۔ اسی اثنا میں گھر والے آتے ہوئے نظر آئے۔ سب لوگ میرے لیے گلدستے لائے تھے۔ بھابھی نے میرے لیے کھانے کا بہت اہتمام کیا تھا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ مجھے سیدھا حرم لے جایا جائے گا۔ اس سے قبل جو بھی کوئی عمرے کے لیے آتا تو ہم لوگ اسے پہلے اپنے گھر لے جاتے تھے، پھر کھانا کھلا کر اور تھوڑا آرام کرا کے مکہ لے کر جاتے۔ مگر اب عملی طور پر میری حیثیت ایک قیدی کی سی تھی۔
میں مجبور تھا کہ سیدھا ایجنٹ کے عملے کے ساتھ جاؤں۔ میں نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ میں اپنی اہلیہ کو مکہ لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے آپ کے ہوٹل کی ضرورت نہیں۔ مگر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم ہوٹل والے سے بات کرتے ہیں، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو ہم آپ کی اہلیہ کو بھی آپ کے ساتھ ٹھہرا دیں گے، کیونکہ کمرہ 2 بیڈ کا ہے۔ مجھے مکہ پہنچانے کے لیے ایک گاڑی موجود تھی۔ گاڑی والے نے مجھے آفر کی کہ گاڑی بڑی ہے، میں چاہوں تو اپنے سارے گھر والوں کو ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ یہ لوگ بھی میرے ساتھ جانا چاہ رہے تھے، اس لیے ہم سب مل کر حرم کی طرف روانہ ہوئے۔ البتہ میرے بڑے بھائی رضوان نے کہا کہ وہ کل میرے کپڑے وغیرہ لے کر آ جائیں گے۔ حرم کا نقشہ۔ ہماری گاڑی مکہ کی سمت روانہ ہوئی۔ گاڑی میرے جانے پہچانے راستوں پر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں حالت احرام میں تھا۔ جہاز میں میقات کے مقام پر میں نے واش روم جا کر احرام پہن لیا تھا اور تلبیہ پڑھ کر عمرے کی نیت کر لی تھی۔ میں راستے بھر تلبیہ کے الفاظ دہراتا رہا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک ہر نعمت اور تعریف تیری ہے اور بادشاہی بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے میں مغرب سے ذرا پہلے ہم ہوٹل پہنچے۔ کمرے میں جا کر وضو وغیرہ کیا۔ یہ ایک چھوٹا مگر صاف ستھرا کمرہ تھا۔ پھر ہم نے حرم کا رخ کیا۔ راستے میں مغرب کی نماز نکل گئی کیونکہ ہوٹل سے حرم کافی فاصلے پر تھا۔ اس وقت تو میں جوش میں تھا، اس لیے خیال نہیں کیا کہ یہ ہوٹل کتنی دور ہے۔ مگر اگلے دن جب 50 ڈگری سے زیادہ گرمی میں پیدل چلنا پڑا تو اندازہ ہوا کہ ان لوگوں نے مجھے ایسے ہوٹل میں ٹھہرایا ہے جو حرم سے 1.5-2 کلومیٹر دور ہے۔ ہم میاں بیوی اگلے 1 ہفتے تک درد کی گولیاں کھاتے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے روزانہ یہ مارچ کرتے رہے۔ چلتے چلتے ہم مسفلہ اسٹریٹ پر پہنچے۔ سعودی عرب میں اپنے قیام کے دوران میں اکثر اس طرف واقع ہوٹلوں میں آ کر ٹھہرتا تھا۔ یہاں سے حرم جاتے ہوئے مسجد الحرام کا سب سے مکمل اور دلکش منظر نظر آتا ہے۔ اس وقت بھی دور سے باب عبدالعزیز کے 2 بلند و بالا مینار اور ان کے عقب میں نظر آنے والے باب فتح کے 2 اور قصر الصفا کی طرف کا 1 مینار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ سفید اور سیاہ سنگ مرمر کی بنی ہوئی حرم پاک کی شاندار عمارت رات کی روشنیوں میں بقعۂ نور بنی ہوئی تھی۔ اس منظر کا حسن اپنے اندر وہ کشش رکھتا ہے کہ انسان زندگی بھر اس کو فراموش نہ کر سکے۔ حرم کا ایسا منظر کہیں اور سے نظر نہیں آتا۔ شہنشاہ کے حضور۔ مسفلہ اسٹریٹ ختم ہوئی تو حرم کا بڑا سفر چھا گیا۔ اسے عبور کر کے ہم مسجد کے اس حصے میں داخل ہوئے جسے شاہ فہد کے دور میں تعمیر کیا گیا ہے۔ ایسا لگا کہ ہم آگ کی بھٹی سے نکل کر ٹھنڈ کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے ہوں۔ یہ مسجد کا واحد حصہ ہے جو مکمل طور پر ایئر کنڈیشنڈ ہے۔ یہاں آ کر ایک طرف جسم کو گرمی سے نجات مل گئی اور دوسری طرف خدا کے گھر میں داخلے کے احساس نے وجود کی گہرائیوں میں اطمینان و سکون کی لہر دوڑا دی۔ ہم لوگوں نے نماز یہیں ادا کی۔ یہاں سے میرے سسرال والے الگ ہو گئے اور میں اپنی اہلیہ کے ساتھ مطاف کی طرف بڑھ گیا۔ نئی تعمیر سے گزر کر ہم مطاف سے قبل واقع ترکی دور کے تعمیر شدہ حصے میں داخل ہوئے۔ میرا سر جھکا ہوا تھا۔ اس دنیا میں گناہگاروں کے سر جھکتے ہیں۔ بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جب ان کے گلے میں طوق اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی اور ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے جائیں گے۔ پروردگار عالم کے غضب کا عالم یہ ہوگا کہ ہر شخص نفسی نفسی پکارتا ہوگا۔ خدا جب پوچھے گا این الجبارون، این المتکبرون، این الملوک الارض، کہاں ہیں طاقتور، کہاں ہیں بڑے بننے والے، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ، تو ہر بادشاہ، ہر صاحب حیثیت اور ہر طاقتور
خون کے آنسو روئے گا اور چیخ چیخ کر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ اس روز جب پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، ہر شے پکار اٹھے گی للہ الواحد القہار، تنہا غالب ہو کر رہنے والے اللہ کی۔ اس دنیا میں انسانوں نے صرف خدا کا نام سنا ہے، انہیں اندازہ نہیں وہ کس قدر بلند ہستی ہے۔ جس روز اس کے جلال کا ظہور ہوگا، مجرموں کی خواہش ہوگی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں، مگر یہ جگہ جہاں میں موجود تھا ایک ذریعہ ہے جس سے انسان خدا کا پروانہ امان اس وقت کے آنے سے قبل طلب کر سکتا ہے۔ ویسے تو وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس جگہ کو اس نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ عزت والوں کا دستور ہوتا ہے کہ گھر آنے والوں کا اکرام کرتے ہیں، ان کی کسی درخواست کو رد نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ کا گھر ہے جسے اس نے انسانوں کے لیے پہلی عبادت گاہ بھی بنایا ہے، اس کی حرمت قائم کی ہے، قیامت تک کے لیے اسے اپنے عابدین کا قبلہ، مجاہدین کا مرکز اور محبوبین کا مقصود بنایا ہے۔ کائنات میں خدا کی تجلیات کا سب سے بڑا ظہور یہی ہوتا ہے۔ اس جگہ آ کر سر، آنکھیں، گردن، دل، دماغ سب جھک جانے چاہیے۔ محبوب آقا کے حضور دیدہ و دل فرش راہ ہونے چاہیے، پورے وجود پر عجز اور بے کسی طاری ہونی چاہیے۔ یہ اس شہنشاہ کا دربار ہے جو نگاہوں کی خیانتوں اور سینوں میں پوشیدہ رازوں کو بھی جان لیتا ہے۔ یہاں جس نے اپنے عمل کو کافی سمجھا وہ برباد ہو گیا، جس نے اپنی خطا کو حقیر سمجھا وہ تباہ ہو گیا، جس نے خود کو باحیثیت سمجھا وہ بے مقام ہو گیا۔ یہاں انسان کو صرف ایک مقام زیب دیتا ہے، غلام ابن غلام ابن غلام۔ میں حسب عادت مطاف کی سیڑھیوں سے قبل رکا اور نگاہیں اٹھا کر بیت اللہ کو دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ دنیا میں حسن کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن حسن و سادگی اور جمال و جلال کا جو امتزاج اس چار دیواری میں ہے کہیں اور نہیں۔ سنتے ہیں کہ کعبہ پر ڈالی گئی پہلی نگاہ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بات درست نہ بھی ہو تب بھی میں ہمیشہ اس موقع پر کوئی نہ کوئی دعا ضرور مانگتا ہوں۔ اس وقت بھی مانگی۔ پھر آہستہ آہستہ مطاف سے گزرتا ہوا حجر اسود کے سامنے آیا، کالی پٹی پر کھڑے ہو کر دعا اور استلام کے ساتھ طواف کا آغاز کیا۔ ہجوم میں اینٹی کلاک وائز چلتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو، یا جیسے یہاں وقت ہوتا ہی نہیں۔ ازلی مسافروں کی یہ کوئی ابدی منزل ہے جہاں وقت نہیں گزرتا، بس پہر بدل جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، لیکن وقت کا دھارا وہیں کھڑا رہتا ہے۔ دوران طواف لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، مگر میں صرف دو کام کرتا ہوں، دعا یا تسبیح۔ اس جگہ انسان کو یا تو وسیع تر کائنات کا حصہ بن جانا چاہیے جو ہر آن خدا کی تسبیح کرتی ہے، یا پھر ایک سخی داتا انداتا کی حضور پیش ایک محروم بھکاری۔ میں یہاں ایک عربی دعا اکثر کیا کرتا ہوں جس کا اردو مفہوم یہ ہے کہ اللہ، ہم نے تیری پسندیدہ ترین چیز یعنی تجھے ایک ماننے میں تیری اطاعت کر لی، اور تیری ناپسندیدہ ترین چیز یعنی شرک میں تیری نافرمانی نہیں کی۔ مولا، جو ان دونوں کے بیچ میں ہم سے ہو گیا ہے تو اسے معاف کر دے۔ طواف سے فارغ ہو کر میں نے اہلیہ کو ان کے گھر والوں کے پاس بھیج دیا کیونکہ انہیں عمرہ نہیں کرنا تھا، اور خود ملتزم سے آ کر لپٹ گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے حضور راز و نیاز کیا کرتے تھے۔ میں یہاں پہنچا تو یوں لگا کہ جیسے میں خدا سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ وہاں بہت سے لوگ کھڑے تھے، مگر سب ایک دوسرے کے لیے غیر موجود، سب ایک دوسرے سے لا تعلق۔ وہاں انسان تھا یا خدا، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ میں بھی خلوت میں چلا گیا۔ اس دوران پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، میرے لیے تو کچھ نہ رہا تھا، جو رہی تو بے خبری رہی۔ جب وہاں سے ہٹا تو محسوس ہوا کہ بہت سارا گند بہت ساری بارش کے ساتھ بہہ گیا ہے۔
2 نوافل ادا کرنے کے بعد سعی کے آغاز کے لیے میں نے صفا کا رخ کیا۔ یوں تو پورے حرم پاک کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے سے خصوصی نسبت ہے، مگر سعی کا عمل راہ خدا میں ان کی قربانیوں کی عظیم ترین یادگار ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی جس طرح خدا کی فرما برداری اور اس کے دین کی خدمت میں گزاری، اس کا بدلہ بھی خدا نے آپ کو ایسا ہی دیا۔ آپ ابو الانبیاء اور امام الناس قرار پائے۔ تمام حاملین کتاب آپ کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی شعور اور احساس کے ساتھ سعی کے عمل سے گزرے گا، وہ یقیناً خود کو آپ کی آفاقی نسل کا ایک حصہ محسوس کرے گا۔ میں سعی کے دوران دعاؤں میں مشغول رہا۔ خدا کی رحمت بہت بڑی ہے، اس سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ جو اس نے اپنے نیک بندوں کو ان کی بے انتہا قربانیوں کے صلے میں عطا کیا تھا، اس کا کوئی حصہ وہ اپنے محبوبوں کی بھونڈی نقل کرنے والوں کو بھی ضرور عطا کرے گا۔ حج اور عمرہ ایک علامتی عمل۔ عمرے کا آخری عمل قصر یا حلق کرانا ہے، یعنی بال کٹوانا یا گنجا ہونا۔ یہ پرانے زمانے کی ایک رسم تھی جس کے تحت لوگوں کو غلام بناتے وقت گنجا کر دیا جاتا تھا۔ گویا عمرے کے بعد اس عمل سے گزرنے والا خود کو اپنے رب کی غلامی میں دینے کا اعلان کرتا ہے۔ یہی کیا حج و عمرے کا ہر رکن ایک علامتی حیثیت رکھتا ہے۔ میں شرک کے تذکرے میں پچھلے باب میں نقل کر چکا ہوں کہ محسوس پرستی انسانی طبیعت کا خاصہ ہے۔ اسی بنا پر ہر دور میں انسان شرک کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ہو جس سے وہ لپٹ کر روئے، جسے دیکھ کر اس کا دل عظمت و احترام سے بھر جائے، جس کے گرد وہ چکر لگائے، جسے وہ چھو سکے، دیکھ سکے، محسوس کر سکے، جو اس کے احاطہ خیال میں آ سکے۔ جبکہ اسلام جس خدا کی طرف بلاتا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ رکن اسلام اور بیت اللہ انسان کے اسی جذبے کی تسکین کا سامان ہے۔ چنانچہ خدا نے ایک جگہ بنائی جسے اپنا گھر قرار دے دیا۔ پھر اس نے مسلمانوں کو وہاں آنے کی دعوت دی، اور جو کسی عذر کے بغیر اس گھر میں خدا سے ملنے نہیں آتا، خدا نے اس سے آخری حد تک بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ سورہ آل عمران۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو شخص نظر آنے والے خدا میں بھی دلچسپی نہیں رکھتا، اسے ان دیکھے خدا سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ چنانچہ خدا کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ احرام باندھنا اس بات کا اظہار ہے کہ بندہ ناگزیر انسانی ضرورتوں کو چھوڑ کر ہر مادی چیز سے دامن چھڑا رہا ہے اور رب سے ملاقات کے روحانی سفر پر روانہ ہو رہا ہے۔ تلبیہ پڑھنا اور بار بار پڑھنا اس امر کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب کی نعمتوں کے اعتراف میں اس کے ہر غیر سے کٹ کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ یہ 2 اعمال بندے کو اس عظیم عبادت کے لیے ذہناً تیار کرتے ہیں جو حرم میں شروع ہوتی ہے۔ حجر اسود کا استلام خدا کے داہنے ہاتھ پر بوسہ لے کر عہد وفاداری کا ہم معنی ہے۔ پرانے زمانے میں بیت کا یہی طریقہ رائج تھا۔ طواف اپنے محبوب کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لینے کے ہم معنی ہے۔ شمع و پروانے کی حکایت سے کون واقف نہیں؟ طواف اسی کا دوسرا نام ہے۔ ملتزم پر بندہ خود کو رب کی چوکھٹ پر محسوس کرتا ہے، جہاں وہ اپنے مالک کے قدموں میں سر رکھ کر گڑ گڑاتا ہے۔ سعی کا عمل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے اس عظیم مشن میں شامل ہو کر جد و جہد کرنے کے ہم معنی ہے جس کا آغاز آپ نے اس بے آب و گیا صحرا میں کیا تھا۔ حرم میں بدنصیبی کے مظاہر۔ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں وہ کوئی فلسفیانہ حکایت نہیں۔ جس کسی کو کبھی حرم جانے کا موقع ملا ہے وہ ان سب باتوں سے بخوبی واقف ہے۔ ذرا سا دھیان خدا کی طرف ہو تو آدمی پر یہ ساری کیفیات خود بخود طاری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اگر کوئی کیفیت طاری نہ ہو اور انسان خدا سے لو ہی لگا لے تب بھی یہاں سے بامراد لوٹے گا۔ تاہم کچھ بدنصیب وہ ہوتے ہیں جن کی بدبختی پر حرم مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے۔
ان میں پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا مرض بین الاقوامی ہے، یعنی چپلیں چوری کرنا۔ ایک عرصے تک تو میں یہی سمجھتا رہا کہ غلطی سے ایسا ہوتا ہے، مگر جب بہت احتیاط سے تھیلی کے اندر رکھی ہوئی چپلیں بھی غائب ہوئیں تو احساس ہوا کہ کچھ غلطی سے ہوتا ہے اور کچھ جان بوجھ کر۔ خیر، اس صورتحال کا حل یہ نکالا کہ جب کبھی چپلیں غائب ہوتی میں اسے اپنی حاضری کے قبول ہونے کی علامت سمجھتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ حاضری قبول ہو نہ ہو، اس تصور سے چپلیں کھونے کا غم نہیں ہوتا تھا۔ دوسری چیز جس کی شاید بہت سے لوگوں کو توقع بھی نہ ہو، وہ خواتین کو تنگ کرنا ہے۔ یہ مکروہ حرکت بالعموم رش کے وقت طواف میں کی جاتی ہے۔ اکثر خواتین یہ سمجھ کر خاموش رہتی ہیں کہ نادانستگی میں ایسا ہوا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اکثر مرد پوری توجہ سے طواف کر رہے ہوتے ہیں، خشوع و خضوع نہ صحیح، لیکن خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی ناپاک حرکت کرنے کی ہمت عام آدمی میں نہیں ہوتی۔ یہ پتھر دل عادی مجرموں کا کام ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ خواتین رش میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، مردوں سے دور رہ کر طواف کریں، حتی الامکان اپنے محرموں کے ساتھ طواف کریں، کیونکہ اکیلی خاتون کو دیکھ کر بعض بدبخت پیچھے لگ جاتے ہیں۔ میری نصیحت یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو اور کہیں بھی ہو تو بلا جھجک چیخ مار دینی چاہیے، بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ تیسری چیز جیب کاٹنے کے واقعات ہیں۔ دوران طواف انتہائی ماہر جیب تراش گروہ کی صورت میں گھومتے رہتے ہیں اور جہاں موقع ملا کسی کا بھی پرس اڑا لیتے ہیں۔ جو پرس اڑاتا ہے وہ فوراً کسی اور کو آگے پارسل کر دیتا ہے اور وہ تیسرے کو۔ وہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ قریبی آدمی کو کوئی پکڑے تو اس کے پاس سے کچھ برآمد نہ ہو۔ ایسا ہی میرے بھائی رضوان کے ساتھ ہوا تھا، مگر چونکہ وہ 3-4 افراد کے ساتھ تھے اس لیے چور کو پکڑ لیا۔ اس سلسلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح صرف پیسے ہی نہیں کھوتے بلکہ پاسپورٹ اور دیگر قیمتی کاغذات بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بات مکمل نہیں ہوگی جب تک میں آپ کو اپنی بیگم کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ نہ سناؤں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ خدا کو سجدہ کرنا بڑی بات ہے۔ پہلے زمانے میں اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑتی تھی۔ اس دور میں الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات یہ قیمت دوسری شکلوں میں دینی پڑ جاتی ہے۔ ایک لطیفے میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ایک صاحب جوتیاں آگے رکھے نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے ان سے کہا، حضرت جوتیاں آگے رکھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ ان صاحب نے جواب دیا کہ جوتیاں پیچھے رکھنے سے جوتیاں نہیں ہوتی۔ اپنی شادی کے بعد پہلی مرتبہ میں بیگم کے ساتھ حرم آیا۔ انہوں نے شاید نماز نہ ہونے والی بات سن رکھی تھی، اس لیے نماز کے وقت جوتیاں پیچھے رکھیں، لیکن اپنا پرس آگے ہی رکھا، کیونکہ اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پہلی رکعت میں جب وہ پہلا سجدہ کر کے اٹھیں تو سجدہ ہو گیا، مگر پرس نہیں تھا۔ وہ غریب یہاں نئی تھی، اس لیے یہ سمجھ کر کہ حرم سے پرس کیسے چوری ہو سکتا ہے، آگے پیچھے ہو گیا ہوگا، اطمینان سے نماز پوری کی۔ موصوفہ تو اس سانحے کے بعد رود ہو کر فارغ ہو گئیں، مگر ان کی اس سادگی کے نتائج مجھے اور میرے سسر کو اگلے 2 مہینے تک بھگتنے پڑے۔ جہاں ہر طرف منڈلاتے گدھ لوگوں کی محفوظ جیبوں کو نہیں چھوڑتے، وہ زمین پر رکھے ہوئے دعوت گناہ دیتے پرس کو کیا چھوڑتے۔ پرس میں زیادہ رقم تو نہ تھی، مگر اقامہ موجود تھا، جو سعودی عرب میں قیام کا اجازت نامہ ہوتا ہے۔ ان کا نیا اقامہ بننے کی فیس جو اس پرس کے ساتھ گیا تھا تقریباً 53,000 پاکستانی روپے کے برابر پڑی۔ اس کے علاوہ پولیس رپورٹ اور دیگر خوری اپنی جگہ تھی۔ بہرحال ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیسوں اور چیزوں کے معاملے میں محتاط رہے اور اپنی جیب کے بجائے چیزیں احرام کی بیلٹ یا پاؤچ میں رکھے۔ اس کے علاوہ اگر جیب میں کچھ ہے تو بار بار اپنی جیب کو چیک بھی کرتا رہے۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی۔ چوتھی چیز جو حرم میں معمول بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے آئے ہوئے بعض بدبخت وہاں موجود لوگوں کو کوئی فرضی دکھ بھری کہانی سنا کر ان سے رقم اینٹھتے ہیں۔ یہ کہانی کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہے کہ میں عمرہ کرنے پاکستان یا سعودی عرب کے کسی دوسرے شہر سے آیا ہوں، میرا پرس اور سامان چوری ہو گیا ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ یہ لوگ بالعموم گروہ کی صورت میں ہوتے ہیں، ماں، بہن، بھائی، اولاد، پوری فیملی ہوتی ہے۔
اکثر اوقات چوری کے کاغذی ثبوت یعنی پولیس رپورٹ بھی ساتھ لے کر گھومتے ہیں. اتنا پکا کیس بناتے ہیں کہ نئے آدمی کو کہیں بھی جھول نظر نہیں آ سکتا. پچھلے رمضان میں ایسی ایک فیملی کو میں 200 ریال دے چکا تھا، مگر اس روز اسی جگہ بیٹھے بیٹھے جب 2 مزید ایسے ہی کیس سامنے آئے تو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ تو فراڈ ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی میں جب عمرہ کر کے فارغ ہوا اور مروہ سے واپس حرم کی طرف جا رہا تھا تو احرام پہنے ایک لڑکا میرے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ یہیں رہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کام بتاؤ. جواب میں اس نے تفصیلات کے معمولی فرق کے ساتھ اوپر والی کہانی دہرا دی. میں خاموشی سے سنتا رہا. جب وہ خاموش ہو گیا تو میں نے کہا کہ نوجوان، تم نے یہ تو پوچھ لیا کہ میں کہاں رہتا ہوں، مگر یہ نہیں پوچھا کہ میں کرتا کیا ہوں. میں تم جیسے لوگوں کو پکڑنے کی خصوصی ڈیوٹی پر ہوں. یہ کہہ کر میں نے زور سے اس کا بازو پکڑ لیا. میں نے پولیس والوں کے انداز میں اس سے کہا کہ اپنا اقامہ نکالو. وہ بری طرح گھبرا گیا. کہنے لگا کہ میری امی کے پاس ہے. میں نے کہا چلو پہلے تمہاری اماں کے پاس چلتے ہیں، پھر دونوں کو جیل میں ڈالیں گے. اس کو اندازہ ہو گیا کہ آج وہ بہت برا پھنس گیا ہے. میری منت سماجت کرنے لگا، مگر میں اسے بھرپور سبق دینا چاہتا تھا کہ آئندہ خدا کے گھر میں دھوکہ دہی کا کام نہ کرے. جب اس نے دیکھ لیا کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے تو کہنے لگا، بھائی میرا ہاتھ چھوڑ دو، تم جہاں کہو گے میں چلوں گا. میں نے جیسے ہی اس کا ہاتھ چھوڑا وہ کمان سے نکلے تیر کی طرح دوڑا اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. بھاگتے ہوئے وہ اپنے احرام کی چادر بھی چھوڑ گیا. جب جان کے لالے پڑے ہوں تو چادر کون دیکھتا ہے. بہرحال یہ 4 چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، ان کے ضمن میں محتاط رہنا چاہیے. ان تمام کے بارے میں براہ راست مجھے، میرے بھائیوں یا جاننے والوں کو بہت تلخ تجربات ہو چکے ہیں. میں نے سعودی عرب میں 3-4 سال قیام کیا ہے اور الحمدللہ حرم میں بھی بہت وقت گزارا ہے. اس لیے مجھے بہت سے ایسے معاملات کا علم ہے جو نئے آنے والوں کو بالکل نہیں ہوتا. میں نے کئی دفعہ ایسی حرکتوں کے مرتکبین کو پولیس کے ہاتھوں پٹتے اور ان کے ستائے ہوئے لوگوں کو روتے دیکھا ہے. ان کے شر سے بچنے کا طریقہ احتیاط ہی ہے. حرم میں یاد رکھنے والی باتیں. میرے پیکج میں 3 دن مکہ کی رہائش تھی اور 3 دن مدینے کی، مگر مکہ میں میرا قیام پورے 1 ہفتے رہا. دراصل کینیڈا میں نے ایجنٹ کو بتا دیا تھا کہ میں آپ کے ہوٹل میں نہیں ٹھہروں گا، اس لیے ایجنٹ نے میرا سارا قیام مکہ کا رکھ دیا تھا. اب یہاں آ کر ان لوگوں نے اہلیہ کو ساتھ رہنے کی اجازت دے دی، اس لیے میں ان کے ہوٹل میں رک گیا. جیسا کہ پیچھے عرض کیا کہ یہ ہوٹل حرم سے 1.5-2 کلومیٹر دور تھا. جولائی اگست سعودی عرب کے گرم ترین مہینے ہوتے ہیں. صحرا میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک بھی پہنچ جاتا ہے، جبکہ شہروں میں 50 کے آس پاس ہوتا ہے. میرا قیام اگست کے پہلے ہفتے میں تھا. ان حالات میں ہوٹل سے حرم تک جانا ایسا قیامت خیز مرحلہ تھا کہ حد نہیں. مجھے ان لوگوں نے ابتدا میں یہی بتایا کہ مکہ میں آپ کا قیام 3 دن کا ہے. میں نے سوچا 1 دن گزر گیا ہے، 2 دن اور گزر جائیں گے. 3 دن کے بعد پتا چلا کہ 7 دن کا قیام ہے. اس طرح میں نے 7 دن اسی ہوٹل میں گزارے. میں قرآن سے بہت معمولی صحیح مگر شدھ بدھ رکھتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ سفر میں انسان کو تکلیف دہ باتیں اور کئی طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ آدمی کا ذہن ان مسائل میں الجھ جائے، وہ غصے میں آ کر لوگوں سے لڑنے لگے، خدا کے گھر میں فساد برپا کرے تاکہ خدا کی کسی رحمت میں سے اسے کوئی حصہ نہ مل سکے. کائنات کا سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو خدا کے گھر آئے اور خدا کی رحمت کے بجائے اس کا غضب سمیٹ کر لوٹے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر زائرین کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے، حج کے مہینے معروف ہیں، جو شخص ان میں حج کا عزم کرے اس کے لیے کوئی شہوانی رویہ، کوئی بد کرداری، کوئی لڑائی جھگڑا جائز نہیں. سورہ بقرہ. اس آیت میں لڑائی جھگڑے کے علاوہ 2 چیزوں کا اور تذکرہ کیا گیا ہے. ان میں سے ایک چیز فسق یعنی بد کرداری ہے. یعنی انسان جب یہاں آئے تو اپنے ذہن، اپنی نیت، اپنے اعمال کو
ہر اس چیز سے پاک کر دے جس میں اس کے رب کی نافرمانی کا کوئی شائبہ بھی پایا جاتا ہو۔ یہاں وہ نیکی کا حریص بن کر آئے۔ اگر یہ نہ کر سکے تو کم از کم گناہ ہی سے خود کو محفوظ رکھے، وگرنہ یہاں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بہت سے لوگ یہاں کے تھکا دینے والے اور مشکل حالات میں ذہنی طور پر بہت منتشر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان میں وہ کیفیات پیدا نہیں ہو پاتی جو اس جگہ کا تقاضا ہیں۔ لیکن خدا کی رحمت سے امید ہے کہ محض یہاں حاضری کے صلے اور مشقت اٹھانے کے بدلے میں بندہ رب کی عنایات کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن جس شخص نے اس سفر میں یا اس جگہ پر خدا کی معصیت کا ارتکاب کیا تو اس نے اپنی بربادی کا پورا انتظام کر لیا۔ دوسری چیز رفث یعنی شہوانی حرکات و رویہ ہے۔ اس کا پس منظر بھی وہی ہے جو جدال یعنی لڑائی جھگڑے کا ہے۔ جس طرح تکلیف دہ باتوں پر یہاں آدمی کے مشتعل ہونے کا پورا امکان ہوتا ہے، اسی طرح احرام کی ان پابندیوں کے بنا پر جن میں انسان تعلق زن و شوق قائم نہیں کر پاتا، بہت ممکن ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خیالات فاسدہ پیدا ہو جائیں۔ اس کے علاوہ حرم میں خواتین کی بڑی کثرت ہوتی ہے، وہ بھی ملک سے آئی ہوئی رنگ برنگی خواتین۔ جگہ جگہ مرد و زن کے اختلاط کا موقع ہوتا ہے۔ ایسے میں انسان خود پر قابو نہ پائے تو اس کے سفلی جذبات اسے خدا کے حضور مردود کروا سکتے ہیں۔ حرم میں کبڈی ایک چیز اور ہے جس کا تذکرہ کرنا میں بہت ضروری خیال کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ حرم میں آ کر ایسے کام کرتے ہیں جو ان کی دانست میں نیکی کے اعمال ہوتے ہیں، مگر در حقیقت وہ خدا کی ناراضگی کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں لوگوں کی ایذا رسانی کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز حرم میں کبڈی کھیلنا ہے۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ حرم میں کبڈی کون کھیلے گا، مگر حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش میں لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس کی قریب ترین مشابہت صرف کبڈی کے کھیل میں پائی جاتی ہے۔ جو دھکم پیل، چھینا چھپٹی اور مارا ماری اس موقع پر ہوتی ہے، اس کا تصور وہ شخص نہیں کر سکتا جس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ کسی بھی شریف آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ان حالات میں اپنی جان، مال، عزت و آبرو کو خطرے میں ڈالے بغیر حجر اسود کو بوسہ دے۔ حد یہ ہے کہ اس مارکا آرائی میں بعض اوقات خواتین بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ میرے جیسے لوگ صرف جمعے کے دن عصر کی نماز سے قبل ہی بوسہ دے پاتے ہیں، جب پولیس والے مار پیٹ کر لوگوں کی لائن بنوا دیتے ہیں۔ دوسری چیز مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کے بعد پڑھے جانے والے نوافل ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کے بعد یہاں نوافل پڑھے تھے۔ لوگوں نے اس بات کو لے لیا اور وہاں نوافل پڑھنا لازمی خیال کر لیا، حالانکہ اکثر اوقات وہاں نوافل پڑھنے سے طواف کرنے والوں کا راستہ رکتا ہے۔ میں نے کتنی دفعہ تو یہ بھی دیکھا کہ 2-4 لوگ وہاں نوافل پڑھ رہے ہیں اور ان کے 8-10 رشتہ دار طواف کرنے والوں کا راستہ روک کر کھڑے ہیں۔ طواف کرنے والوں کا راستہ روکنا کوئی نیکی نہیں، نفل کہیں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ مقام ابراہیم سے ذرا اور پیچھے چلے جائیں تو وہ بھی اس کے عقب میں ہی شمار ہوگا۔ یہی معاملہ مطاف میں فرض نماز کے لیے بیٹھنے والوں کا ہے۔ طواف کرنے والوں کا رش جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے مطاف ان سے بھرتا جاتا ہے، مگر حرم کے سامنے بیٹھنے کے شوقین عملاً ان کا راستہ روک دیتے ہیں۔ حرم کے سامنے بیٹھنا اچھی بات ہے، مگر جب طواف کرنے والوں کو تکلیف ہو تو پھر یہ بری بات بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حرم پاک صاف رکھنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے طواف کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے، سورہ بقرہ اور سورہ حج۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرم پر پہلا حق طواف کرنے والوں کا ہے اور انہی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ دوسروں کے لیے جائز نہیں کہ ان کا راستہ روکیں۔ اس ضمن میں آخری چیز بلند آواز میں دعا کرنا ہے۔ دوران طواف بعض لوگ گروپ کی شکل میں اس طرح چلتے ہیں کہ ایک آدمی بہت بلند آواز میں دعائیں پڑھتا جاتا ہے اور بقیہ لوگ
پرجوش طریقے سے اس کے الفاظ دہراتے جاتے ہیں۔ ایسی دعائیں کروانے والے بعض پیشہ ور ہوتے ہیں اور بعض وہ جو اپنے ملکوں سے گروپ کی شکل میں آتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اپنے اہل خانہ کو اس طرح دعا کرواتے ہیں۔ یہ لوگ شاید اس بات سے واقف نہیں کہ رب کو تو گڑ گڑا کر چپکے پکارا جاتا ہے۔ یہی قرآن کا حکم ہے، سورہ اعراف، اور یہی اس عزت والی بارگاہ کا ادب ہے۔ اجتماعی دعا کے مواقع اور ہوتے ہیں۔ اس پرشور دعا میں ایذا رسانی کا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپکے پکار رہے ہوتے ہیں وہ اس چیخو پکار سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ظاہر پرستی۔ مذکورہ بالا چیزوں میں جو پہلو سب سے نمایاں نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ لوگ ظاہری چیزوں کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں اور اعلیٰ حقائق کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ وہ محض دوسروں کی دیکھا دیکھی اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے اس کے نتیجے میں دین کا کوئی دوسرا حکم ذبح ہو جائے۔ وہ اعمال کی حکمتوں اور ترجیحات سے واقف نہیں۔ میں اس میں ان لوگوں کا اتنا قصور نہیں سمجھتا، شاید یہ اس دور میں کیے جانے والے دینی کام کی کمی اور خرابی ہے۔ موجودہ دینی کام میں سارا زور چند ظاہری اعمال پر ہے۔ داڑھی اور پائنچوں سے شروع ہونے والا دین نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ تاہم دینداری کا یہ طریقہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا اور نہ انبیاء بنی اسرائیل کی دعوت کا یہ طریقہ تھا۔ ان کا طریقہ لوگوں کی سوچ کو بدلنے کا تھا۔ وہ فکر آخرت کی بنیاد پر انسانوں کے مجموعی رویے کو بدلتے تھے۔ وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ انہیں روز قیامت اپنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا، اس لیے صرف عبادات ہی نہیں بلکہ معاشرت، معیشت، اخلاقیات اور معاملات، غرض زندگی کے ہر شعبے میں انہیں اپنے رب کا فرما بردار بننا چاہیے۔ گو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بنیادی احکام ہیں، لیکن دین ان سے شروع ہوتا ہے، ان پر ختم نہیں ہوتا۔ دین کا ظاہری ڈھانچہ تنہا کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دین یہ بتاتا ہے کہ ان کے نتائج آخرت میں اگر جنت کی صورت میں نکلیں گے تو دنیا میں بھی ان کے کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ مثلا روزے کا نتیجہ آخرت میں جنت ہے، مگر دنیا میں اس کا نتیجہ تقوی بیان کیا گیا ہے۔ روزہ رکھ کر دنیا والا نتیجہ نہیں نکلتا تو آخرت والا نتیجہ کیسے نکلے گا؟ اسی طرح دنیا میں نماز اگر فحش اور برے کاموں سے نہیں روک پاتی تو آخرت میں جنت کی کنجی بھی نہیں بن سکتی۔ چینی اور عمرہ۔ اس دور میں معاملات کو دین کے خانے سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ تقوی ناپنے کا پیمانہ یہ ہے کہ داڑھی کتنی نیچے اور پائنچا کتنا اوپر ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں بھرپور احکامات دیتا ہے، جنہیں نظر انداز کر کے اور محض دین کے ظاہری اعمال پر زور دینے سے عجیب و غریب سانحات وجود میں آتے ہیں۔ میں ایسے ہی ایک سانحے کے بیان کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ بھی سنیے اور سر دھنیے۔ اردو نیوز سعودی عرب سے شائع ہونے والا کثیر الاشاعت اردو روزنامہ ہے۔ نیو یارک سے جدہ آتے ہوئے اس میں شائع ہونے والا ایک مراسلہ پڑھا۔ مراسلہ نگار کے مطابق ان کے ایک جاننے والے پچھلے سال اپنی والدہ کو لے کر عمرہ کرنے آئے۔ مراسلہ نگار نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کو عمرہ کرنے کا خیال کیسے آیا؟ کہنے لگے کہ اس سال مارکیٹ میں چینی کی کمی ہو گئی تھی، میں نے چینی ذخیرہ کر لی اور بعد میں بیچی، جس سے مجھے 2 لاکھ روپے کا منافع ہوا۔ اس منافع کے بعد میں اپنی والدہ کو عمرہ کرانے لے آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکہ سے روانگی۔ میں جمعے کے دن مکہ پہنچا تھا اور اگلے جمعے تک وہاں رکا۔ ایجنٹ نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ جمعے کی نماز کے بعد تیار رہیں، آپ کو گاڑی لینے آ جائے گی۔ میں اور اہلیہ جمعے کے بعد تیار ہو گئے۔
انتظار کرتے کرتے 5 بج گئے مگر کسی نے آنا تھا اور نہ کوئی آیا۔ آخر تھک ہار کر ہم خود نکلے۔ اس وقت ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے میں جو پاگل کر دینے والی گرمی پڑی تھی اس کے بعد یہ پھوار بڑی غنیمت تھی۔ تاہم موسم ابھی بھی اتنا ہی گرم تھا کیونکہ شام کے وقت تک سورج کے ساتھ ساتھ در و دیوار بھی آگ اگلنے لگتے تھے۔ مجھے ایک دوسرا خوف بھی لاحق تھا۔ میرے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں تھی اور پاسپورٹ وغیرہ سب ایجنٹ کے پاس تھے۔ اس صورت میں اگر کسی جگہ بھی چیکنگ ہو جاتی جو یہاں اکثر ہوتی رہتی ہے تو مجھے سیدھا جیل بھیج دیا جاتا۔ پورے ہفتے کی تھکن کے بعد میں اور اہلیہ نڈھال تھے۔ حرم میں قیام کے دوران نیند لینے کا بہت کم موقع ملتا تھا، پھر اتنی دور ہوٹل میں آنا جانا۔ مجھے کینیڈا میں رہ کر گرمی برداشت کرنے کی عادت نہیں رہی تھی، اس لیے یہ گرمی بالکل ناقابل برداشت لگتی تھی۔ جدہ جانے کے لیے میں نے ایک پرائیویٹ گاڑی والے سے بات کی۔ یہ گاڑیاں حرم کے سامنے سے ہی مل جاتی ہیں اور کسی قسم کے کاغذات طلب نہیں کرتی، جبکہ باقاعدہ بس سروس اور ٹیکسیاں سارے کاغذات چیک کرتی ہیں۔ اس گاڑی والے نے ہمارے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ جب ہم ٹیکسی میں بیٹھے تو اس کا اے سی چل رہا تھا، مگر حرم سے باہر آتے ہی اس نے یہ کہہ کر اسے بند کر دیا کہ گیس ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پورے سفر میں صحرا کی گرم لو کے تھپیڑے کھاتے ہوئے ہم جدہ پہنچے، جہاں بلد سے ایک ٹیکسی لے کر رضوان بھائی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جدہ، یادوں کا شہر۔ جیسے جیسے ٹیکسی رضوان بھائی کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، ذہن پر عجیب سکون و اطمینان طاری ہو رہا تھا۔ ایک تو اے سی میں بیٹھ کر جان میں جان آئی، دوسرے میرے ماضی کی انتہائی خوشگوار یادیں اس شہر سے وابستہ تھیں۔ ٹیکسی میرے جانے پہچانے راستوں سے گزر کر آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، جس کے ساتھ میرے ذہن میں ماضی کی پرانی یادیں تازہ ہو رہی تھیں۔ یہاں قیام کے دوران میرا حال یہ ہو گیا تھا کہ پاکستان مجھے اجنبی لگنے لگا تھا، اور جیسے ہی میں چھٹیاں گزار کر واپس آتا تو لگتا تھا کہ عافیت کی دنیا میں لوٹ آیا ہوں۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس شہر میں ہر چیز بڑی پرسکون محسوس ہوتی تھی۔ ہر طرف عافیت، ہر طرف امن، ہر طرف سکون، ہر طرف فراوانی۔ خدا نے سرزمین پر وہی احسان کیا ہے جو کبھی اس نے سبا والوں پر کیا تھا۔ کھاؤ اپنے رب کا رزق اور اس کا شکر کرو، یہ پاکیزہ شہر تمہارے لیے ہے اور رب معاف کرنے والا ہے۔ سورہ سبا۔ جب میں ملازمت کے لیے یہاں آیا تو جدہ ہر اعتبار سے مجھے کراچی جیسا لگا۔ وہی سمندر کے کنارے آباد شہر، وہی نمازوں کے اوقات، 2 بھائیوں کی موجودگی اور ان کی فیملی کی بنا پر گھر سے دوری کا احساس نہ ہوا۔ سماجی زندگی یہاں یقیناً نہیں، مگر میں اس مزاج کا شخص نہ تھا۔ مجھے تنہائی اور مطالعہ زیادہ پسند ہے۔ گھر سے آفس اور گھر سے مسجد، میں اسی میں خوش تھا۔ وہاں کی مساجد میں آئمہ ایسی مسحور کن مگر فطری آواز میں تلاوت قرآن کرتے کہ میں خود کو دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محسوس کرتا۔ کبھی کبھی تبدیلی کے لیے رضوان بھائی اور بھابھی کے ساتھ شاپنگ پر چلا جاتا، جو وہاں رہنے والوں کی بہت بڑی تفریح ہے۔ بعض اوقات ہم سارے بھائی اور گھر والے ساحل پر چلے جاتے، جسے یہاں کورنش کہا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے یہاں کافی درخت اگائے ہیں اور بعض پارک وغیرہ بھی بنائے ہیں۔ کبھی کبھار ہم سب مل کر ایسے کسی پارک میں چلے جاتے۔ اتفاق ہے کہ میری شادی ہوئی تو سسرال والے اور ان کے کئی رشتہ دار جدہ میں تھے، اس لیے کچھ سماجی مصروفیت بھی پیدا ہو گئی۔ تاہم میری سب سے بڑی تفریح اور مصروفیت مکہ اور مدینے کے چکر لگانا تھا۔ میں اوسطاً ہر 2 ہفتے بعد حرم جاتا تھا۔ درمیان میں جب موقع ملا اور اللہ نے اپنے فضل سے یہ موقع بہت عطا کیا تو مدینہ چلا جاتا تھا۔ اللہ نے حرمین جانا ہمیشہ آسان کیا۔ جب میں سعودی عرب سے جاب چھوڑ کر روانہ ہوا تو یہی سوچ دل میں تھی، جو دن گزر گئے ہیں تیرے التفات میں جوڑ لوں انہیں کہ گھٹا لوں حیات میں۔ لبیک
اور البیک۔ میں خیالوں میں تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی۔ اس کا ذکر میں یہاں کے اخلاقی حالات کے ضمن میں کروں گا۔ گاڑی گھر کے قریب پہنچی تو حی صفا کا علاقہ شروع ہو گیا۔ حی عربی میں محلے یا ضلع کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ اس سے ذرا پہلے حی العزیزیہ کا علاقہ ہے۔ یہاں پاکستان ایمبیسی اسکول ہے، اس لیے یہاں پاکستانی بڑی کثرت سے رہتے ہیں۔ اس علاقے میں 2 جگہوں پر پاکستانیوں کی دکانیں کثرت سے ہیں۔ یہاں جا کر آپ کو محسوس نہ ہوگا کہ آپ وطن سے دور ہیں۔ وطن کی کون سی ایسی چیز ہے جو یہاں دستیاب نہیں؟ بالکل نیو یارک کے جیکسن ہائٹ والا معاملہ ہے۔ ٹیکسی ان سب جگہوں سے گزرتی ہوئی رضوان بھائی کے گھر پہنچی۔ وہ سب بڑی بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ میرا کمرہ بڑے اہتمام سے سجا ہوا تھا۔ یہ 1 ہفتے سے ایسا ہی تھا کیونکہ اسے میری آمد کے وقت سجایا گیا تھا۔ میں نے اس کمرے میں کئی سال گزارے تھے۔ اس میں جا کر وہ ساری یادیں تازہ ہو گئیں۔ کھانے کے لیے رضوان بھائی البیک لائے تھے۔ قارئین تصحیح کر لیں، میں نے لبیک نہیں لکھا، البیک لکھا ہے۔ نام کی مناسبت کے علاوہ دونوں میں ایک اور قدر مشترک یہ ہے کہ جس طرح آدمی لبیک کہیں اور نہیں پڑھ سکتا، البیک بھی کہیں اور نہیں کھا سکتا۔ آپ کے ذہن میں تجسس ہوگا کہ یہ البیک کیا بلا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کے بروسٹ کا نام ہے۔ دنیا بھر میں KFC کا بڑا شہرہ ہے، مگر یہاں حال یہ ہے کہ KFC کی دکان البیک کے ساتھ ہوتی ہے۔ KFC پر 1 آدمی کھڑا ہوتا ہے اور البیک پر 100۔ یہ مقبولیت اس کے غیر معمولی ذائقے کی بنا پر ہے۔ ذائقے کے علاوہ بھی اس کی متعدد خوبیاں ہیں جو دوسروں میں نہیں۔ یہ سستا ہے، مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ کھانے کی دیگر چیزیں مثلا بریڈ، کیچپ وغیرہ بھی بہت ملتی ہے۔ نیز اس کی لہسن کی چٹنی ذائقے میں بے مثال ہوتی ہے۔ اگر آپ کا یہاں آنا ہو تو اسے ضرور کھائیے گا۔ حج کے زمانے میں منا کے میدان میں اس کی 2 دکانیں دیکھی جن پر ہزاروں آدمیوں کا رش لگا تھا۔ بقول ہمارے ایک جاننے والے کے جو حج پر آئے تھے، لبیک اور البیک ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سرزمین عرب اور قرب قیامت۔ اس موقع پر تو مناسب ہوگا کہ سعودی عرب کے معاشرے کے بارے میں اپنے کئی سال پر محیط تجربات اور مشاہدات میں آپ کو شریک کر لوں، کیونکہ اس برادر اسلامی ملک کے بارے میں ہماری معلومات زیادہ نہیں۔ یہاں کے سفر نامے تو بہت لکھے گئے ہیں، مگر زیادہ تر وہ حرمین کی داستان اور اسلام کی تاریخ تک ہی محدود رہے ہیں۔ آنے والے حج اور عمرے کے لیے سیدھے حرم آتے ہیں اور اکثر وہیں سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ مگر میں چونکہ کافی عرصے مقیم رہا ہوں اور سعودی عرب کے تمام اہم شہروں میں گیا ہوں، اس لیے میں وہ معلومات بھی آپ کو دے سکتا ہوں جو ایک زائر نہیں دے سکتا۔ سعودی عرب آنے والے شخص کے پہلے تاثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی دولت مند ملک میں آ گیا ہے۔ لمبی لمبی گاڑیاں، بلند و بالا عمارات، بڑے بڑے عظیم الشان شاپنگ سینٹرز، دنیا بھر کے فاسٹ فوڈ اداروں کی شاخیں، امراء کے بڑے بڑے محلات، غرض ہر جگہ دولت کی فراوانی اور دنیاوی شان و شوکت کا عنصر نمایاں ہے۔ آج سے چند سال قبل تک یہاں کا معاشرہ ایک سادہ بدوی معاشرت کا نمونہ تھا، جس کے کوئی آثار اب بڑے شہروں میں نظر نہیں آتے۔ یہ دراصل اس عظیم پیشگوئی کا ظہور ہے جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یہ روایت صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہے اور راوی بھی کوئی عام شخص نہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث کے پورے ذخیرے میں اس جیسی اعلیٰ روایت کم ہی ہوگی۔ اس میں نہ صرف پورے دین کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، بلکہ قرب قیامت کی بہت اہم پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ حدیث کے مطابق ایک دفعہ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تاکہ سب لوگ ان کی باتوں کو سن لیں اور اچھی طرح یاد رکھیں۔ میں یہاں حدیث کا وہی حصہ بیان کر رہا ہوں جس کا تعلق پیشگوئی سے ہے۔
روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض سوالات کیے۔ آپ کا آخری سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ بتانے والے کو پوچھنے والے سے زیادہ خبر نہیں، یعنی دونوں کو معلوم نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ یہ پیشگوئی اتنے واضح طریقے پر پوری ہوئی ہے کہ ہر شخص اپنی آنکھوں سے اس کی حقیقت دیکھ سکتا ہے۔ اس کا خلاصہ صرف ایک نسل میں لوگوں کی مالی حیثیت میں انتہائی غیر معمولی تبدیلی ہے۔ یہ معلوم بات ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات کا آغاز جزیرہ نما عرب سے ہوا۔ اس کے بعد عربوں کے تمدن میں کافی تبدیلی ہوئی، مگر اس تبدیلی کے اثرات اس خطے سے باہر ظاہر ہوئے۔ حضرت علی کے دور حکومت میں خلافت راشدہ کا مرکز مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دمشق، بغداد اور اسپین وغیرہ عربوں کی حکومت اور تمدن کے عظیم مراکز رہے، مگر جزیرہ نما عرب کے تمدن، ثقافت اور رہن سہن میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ لوگ سدا کے بدوی تھے اور بدوی رہے۔ یہ صرف ایک نسل پہلے کی بات ہے کہ یہاں کے باسیوں کی زندگی میں تبدیلی آئی جب پیٹرول کی دریافت نے عربوں کو اچانک دنیا کی امیر ترین قوم بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے بلند و بالا عمارات کے مالک بن گئے۔ وہ خواتین جو لونڈیوں کی طرح زندگی گزارتی تھیں، ان کی لڑکیاں جب بیش قیمت لباس اور زیورات پہنے مرسیڈیز کار میں موبائل فون ہاتھ میں لیے گھومتی ہیں تو اپنی سادہ مزاج ماں کی مالکن لگتی ہیں۔ یہ سب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم پیشگوئی کے اس دوسرے حصے کو محض ظاہری الفاظ کے حوالے سے لیں تب بھی اس کی سچائی آخری حد تک سامنے آ چکی ہے۔ سعودی عرب دور حاضر میں بھی غلامی کا بڑا مرکز رہا ہے۔ ٹھیک اس زمانے میں جب یہاں تعمیر و ترقی کا دور شروع ہوا، سعودی عرب میں غلامی بیک جنبش قلم ختم کر دی گئی۔ اس طرح کہ ایک حاملہ لونڈی کے ہاں اگلی صبح بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی حیثیت ایک آزاد عورت کی تھی جسے کبھی لونڈی نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ معاشی حالات۔ مالی حالت کا ذکر آ گیا ہے تو پہلے میں سعودی عرب کے معاشی حالات سے ہی بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تیل کی دولت کی شکل میں جو فراخی عطا کی ہے اس کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ گیس اور سونے کے وسیع ذخائر بھی یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ مزید یہ کہ حج اور عمرے کی شکل میں یہاں سیاحت کی عظیم ترین انڈسٹری لگی ہوئی ہے۔ لاکھوں لوگ ہر سال یہاں حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں، جس سے نہ صرف مقامی لوگوں کی بڑی تعداد کا روزگار وابستہ ہے بلکہ سعودی کرنسی بڑی اہم کرنسی بن چکی ہے اور بھاری مقدار میں زر مبادلہ ملک کو حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کی بنا پر یہاں عوام الناس کی حالت میں بہت بہتری آئی ہے۔ تنخواہیں بہت اچھی ہیں۔ یہ ایک ٹیکس فری سوسائٹی ہے، اس لیے پوری تنخواہ جیب میں آتی ہے۔ سامان زندگی بہت سستا ہے۔ دنیا بھر کی مصنوعات دستیاب ہیں۔ ہر پھل ہر موسم میں مل جاتا ہے۔ چیزیں خالص ہیں۔ تعلیم مفت ہے۔ مکان وغیرہ کے لیے حکومت سے بلا سود قرضے مل جاتے ہیں۔ حکومت عوام کی فلاح کا خیال کرتی ہے۔ کاروبار کے وسیع مواقع ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے اچھے مواقع یہاں ہیں دنیا میں کہیں اور نہیں ہیں۔ یہاں 12% امپورٹ ڈیوٹی کے علاوہ کوئی اور ٹیکس نہیں۔ لیبر باہر کے ممالک سے منگوائی جاتی ہے اور بہت سستی ہے۔ لوگوں کی قوت خرید بہت زیادہ ہے۔ پرائس کنٹرول کا کوئی نظام نہیں۔ قیمتوں کا تعین صرف مارکیٹ کرتی ہے۔ اس لیے یہاں جو بھی کاروبار میں کودتا ہے تیر جاتا ہے، بلکہ چند سالوں میں خود اپنا جہاز خرید لیتا ہے۔ معاشرتی حالات۔ گلف کی جنگ کے بعد معاشی حالات میں تبدیلی آئی ہے اور اس کی وجہ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس بنا پر کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔
پھر جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت کو اپنی امت کا فتنہ قرار دیا ہے، اس لیے اس فتنے کے اثرات بھی پورے طور پر نظر آتے ہیں۔ دولت کا اصول ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ چند خاص طبقات میں مرتکز ہوتی چلی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہاں کی ساری دولت مقتدر اور سرمایہ دار طبقات کے ہاتھوں میں جمع ہو رہی ہے، جس کے لازمی نتیجے کے طور پر نچلے طبقات میں بے چینی بڑھ رہی ہے، روزگار کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی بنا پر یہاں کی حکومت غیر ملکی کارکنان کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ مقامی لوگوں کو روزگار ملے۔ یہاں جرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ منشیات فروشی، چوری، آبرو ریزی اور قتل وغیرہ جیسے جرائم کی خبریں اخباروں میں شائع نہیں ہوتی، بلکہ ان کے مرتکبین کو جب سزا سنائی جاتی ہے تب خبر بنتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سارے مجرموں کو پکڑا نہیں جا سکتا، اس لیے اکثر جرائم کی خبریں شائع نہیں ہوتی۔ چوری اور رشوت ستانی کے متعدد واقعات تو خود میرے ذاتی علم میں ہیں۔ دولت کے زیادہ ہونے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی حرص بڑھتی ہے، جو جرائم اور معاشرتی بے چینی کا ایک بڑا سبب ہے۔ ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ شادی کا ہے۔ شادی کے وقت لڑکوں کو مہر کے نام پر ایک بہت بڑی رقم لڑکی کے باپ کو دینی پڑتی ہے۔ یہ رقم ہر لڑکا نہیں دے سکتا، اس لیے لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں اور لڑکوں کی بھی شادی نہیں ہو پاتی۔ پھر اکثر مرد باہر ملکوں کی خواتین سے شادیاں کر لیتے ہیں، اس سے بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تاہم یہاں طلاق اور دوسری شادی کو عیب نہیں سمجھا جاتا، اس لیے بہت سارے وہ مسائل نہیں ہوتے جو ہمارے ہاں موجود ہیں۔ شادی کو مشکل بنانے میں سعودی معاشرت کا یہ پہلو بھی شامل ہے کہ شادی کے بعد لڑکا بالعموم الگ رہتا ہے، مشترکہ خاندانی نظام کا رواج نہیں۔ لیکن پورا گھر سیٹ کرنا اتنا سہل نہیں ہوتا۔ معاشرے میں اسراف کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ شادی بیاہ میں نمود و نمائش پر خواتین بے اندازہ پیسے خرچ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اشیاء تعیشات کی کثرت ہے۔ لوگوں کے پاس موجود پیسہ ملک کی ترقی میں خرچ ہونے کے بجائے غیر ضروری اشیاء کی درآمد پر خرچ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں نظر آنے والی خوشحالی بالکل مصنوعی ہے۔ عیش و عشرت کی بنا پر لوگوں میں کام کرنے اور محنت کرنے کا رجحان بالکل نہیں۔ ہر شخص کام چوری کو سب سے بڑا کام سمجھتا ہے۔ جو تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے وہ مینیجر سے کم عہدے پر کام کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ آج اگر تیل کی دولت ختم ہو جائے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہاں کا کیا حال ہوگا۔ اخلاقی حالات۔ ایک عام آدمی جب سعودی عرب آتا ہے تو یہاں کا ماحول دیکھ کر بڑا متاثر ہوتا ہے۔ نماز کے وقت سارے بازار بند ہو جاتے ہیں، ہر شخص نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ خواتین کے لیے بھی مساجد میں نماز کا اہتمام ہے۔ عورتیں بغیر برقعے کے نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ غیر مسلم خواتین بھی بغیر برقعے کے باہر نہیں نکلتی۔ مساجد میں ائمہ درس و تدریس کا اہتمام کرتے ہیں۔ مقامی میڈیا پر کوئی غیر اخلاقی چیز پیش نہیں کی جا سکتی۔ انٹرنیٹ بھی سینسر ہو کر آتا ہے۔ ہر طرف قول اللہ اور قول الرسول کا دور دورہ ہے، شریعت نافذ ہے۔ مگر یہ تصویر کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ کوئی بہت اچھا نقشہ پیش نہیں کرتا۔ یہاں سیکچول ہراسمنٹ بہت عام ہے۔ کوئی عورت تنہا گھر سے نہیں نکل سکتی۔ میں نے جدہ آتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور کی جس بات کا ذکر کیا تھا وہ یہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو یہ کیسے خبیث لوگ ہیں کہ ٹیکسی میں عورتیں جا رہی ہیں اور یہ لفنگے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی ٹیکسی رکی یہ بھی ساتھ رک گئے۔ پہلے مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، مگر جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یقین آیا۔ کوئی تنہا عورت کھڑی ہو تو فوراً 10 گاڑیاں پاس آ کر رک جاتی ہیں یا ہارن دے کر گزرتی ہیں کہ ذرا وہ آسرا دے اور یہ اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جائیں۔ یہ صرف لفنگوں کی حرکتیں نہیں، میں نے تو اچھے اچھے لوگوں کو گاڑی روکتے ہوئے دیکھا ہے۔ کتاب پر نظر ثانی کے دوران ایک خبر پڑھی کہ ریاض میں 63 افراد کو کوڑے مارے گئے۔ یہ لوگ اسکول کی طالبات کو تنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ میں اوپر بیان کر چکا ہوں کہ سعودی عرب میں جرم کی خبر صرف اس وقت آتی ہے جب مرتکبین کو سزا ملتی ہے، جبکہ یہ حرکت یہاں بہت عام ہے۔
اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ سنی سنائی باتیں ہیں اور میں ان کا براہ راست گواہ نہیں ہوں، وگرنہ زبان خلق تو بہت کچھ کہتی ہے۔ سعودی خواتین کا لباس اسلامی اعتبار سے نامناسب ہوتا ہے۔ کچھ اس میں دخل ان کی اس معاشرت کا بھی ہے جس میں ہر فیملی تنہا رہتی ہے اور خواتین اجنبیوں کے سامنے نہیں آتی، لیکن بچے بہرحال بڑے ہو جاتے ہیں، قریبی رشتہ دار بھی آتے جاتے ہیں۔ میرا گمان ہے کہ ان کے مردوں کا وہ رویہ جس میں وہ کسی بھی عورت کو گاڑی میں بٹھانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اس میں ان کے گھروں کی خواتین کے لباس کا عمل دخل ضرور ہے۔ اب تو ڈش کے ذریعے گھر گھر مغربی میڈیا چل رہا ہے جس میں اوریاں چینلز بھی آتے ہیں، اس کے نتائج تو بہرحال سامنے آئیں گے۔ سعودی عرب میں پاکستانی۔ سعودی عرب کا ذکر مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہاں موجود پاکستانیوں کا تذکرہ نہ ہو جائے۔ سعودی عرب حرمین کی بنا پر یوں تو ایک زمانے سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے سفر کی منزل رہا ہے، مگر تیل کی دولت نکلنے کے بعد جب تعمیر و ترقی کا عمل شروع ہوا تو غیر ملکی کارکنوں کا عظیم ریلا یہاں آنا شروع ہو گیا۔ ان میں بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی۔ 80 کی دہائی میں جب تعمیری عمل مکمل ہوا تو کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد واپس چلی گئی، تاہم اس وقت بھی بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں۔ تقریباً 9 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، جن کی اکثریت جدہ اور ریاض میں مقیم ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی جوانی یہاں گزر گئی اور پاکستان سے زیادہ یہ ان کا وطن بن چکا ہے۔ ان پاکستانیوں نے نہ صرف یہاں کی تعمیر و ترقی میں غیر معمولی کردار ادا کیا ہے، بلکہ بیرون ملک سے پاکستان بھیجے جانے والے زر مبادلہ کی سب سے بڑی مقدار یہیں سے بھیجی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے متعدد مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ وہی ہے جو پاکستانیوں کو ہر جگہ درپیش ہوتا ہے، یعنی سفارت خانے کے اہلکاروں کا رویہ۔ مجھے وہ سلوک یاد آتا ہے جو کینیڈین سفارتکار نے مجھ سے کیا تھا، جبکہ میں ابھی اس کے ملک کا شہری بھی نہیں بنا تھا۔ دوسری طرف یہاں ایسے تکلیف دہ واقعات پیش آتے ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے نہیں بھارت کے سفارت خانے میں آ گئے ہیں۔ کم و بیش یہی حال ایمبیسی اسکول کا ہے، جس میں دی جانے والی تعلیم کا معیار بالکل پست ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے انتہائی مہنگے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں۔ سفارش اور رشوت کی بنیاد پر آنے والے کبھی اچھے نتائج پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ہر قومی ادارے کا المیہ ہے۔ رفیق، صدیق اور خواجہ۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ مقامی لوگوں کے مقابلے میں پاکستانیوں کو دیگر غیر ملکی کارکنان کی طرح ہر جگہ امتیاز کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے دنیا بھر میں مسلمانوں کی دوسروں کو الزام دینے کی روش یہاں کے مقامی اخبارات کا بھی معمول ہے، چنانچہ وہ غیر ملکیوں کو جرائم کا سبب بھی قرار دیتے ہیں اور مقامی لوگوں کی بے روزگاری کی وجہ بھی۔ کچھ پاکستانیوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کے غیر تعلیم یافتہ طبقات ایسا رویہ اور حلیہ اختیار کرتے ہیں جو دوسروں کی نگاہ میں خود کو ذلیل کرانے والا ہوتا ہے، چنانچہ مقامی لوگ شلوار قمیض پہننے والوں کو بالعموم بہت حقیر سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے وہ ایک مخصوص لفظ بولتے ہیں، یعنی رفیق۔ کسی کو عزت سے مخاطب کرنے کے لیے یہاں صدیق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بہت عزت دینے کے لیے خواجہ کا لفظ بولتے ہیں۔ آخر الذکر لفظ یہ لوگ گوروں کے لیے استعمال کرتے ہیں جن سے یہ آخری حد تک ذہناً مروب ہیں۔ پاکستانیوں کی کثرت کے باوجود یہاں پاکستانی کمیونٹی نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ پاکستانیوں کا المیہ ہے کہ وہ ملک میں ایک قوم ہے، نہ ملک سے باہر۔ لوگوں کے ذاتی ملنے والوں کا ایک محدود حلقہ ہوتا ہے۔ یہاں سماجی روابط بہت زیادہ نہیں۔ تفریح کی سب سے بڑی جگہ ساحل ہے، مگر سال بھر یہاں ایسی گرمی پڑتی ہے کہ کھلی جگہ پر بیٹھنا آسان نہیں ہوتا۔ لے دے کے ایک ہی تفریح بچتی ہے، یعنی شاپنگ۔ یہاں کے شاپنگ سینٹرز بہت زیادہ خوبصورت اور آرام دہ ہیں۔ لوگ سب سے زیادہ عام خریداری کے سپر سٹورز کا رخ کرتے ہیں جو حجم میں امریکہ اور کینیڈا کے سٹورز سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔
10 جگہ گھوم کر خریداری کرنے سے چیزیں بھی اچھی مل جاتی ہیں اور تفریح بھی ہو جاتی ہے۔ جب سے ڈش اور ڈیکوڈر آیا ہے، لوگوں کو ایک اضافی تفریح میسر آ گئی ہے، البتہ اس کی قیمت بہت بھاری ہے۔ ان کی اولاد جس کی پہلے ہی کوئی اچھی تربیت نہیں ہوتی، اس کے بگاڑ کا پورا مسالہ ان پر دستیاب ہے۔ حال ہی میں ایک دفعہ پھر پاکستانیوں کا بغرض ملازمت یہاں آنے کا رجحان ہوا ہے، لیکن اس دفعہ یا تو ہنرمند آ رہے ہیں یا پھر IT پروفیشنلز۔ ہر چند کی حکومت باہر سے آنے والوں کو روکنا چاہتی ہے، مگر مقامی سرمایہ دار جانتے ہیں کہ جتنی سستی نفری انہیں باہر سے مل سکتی ہے وہ یہاں نہیں ملے گی۔ تنخواہ زیادہ مانگنے کے علاوہ سعودی کام بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود یہاں کام کرنے والوں کے سر پر ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ کسی بھی وقت انہیں ملازمت اور نتیجے کے طور پر ملک سے نکالا جا سکتا ہے۔ اسی بنا پر بہت سے کینیڈا چلے گئے، جو باقی ہیں وہ بے یقینی کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ شہر خوباں کا راستہ۔ ایک ہفتہ گھر میں آرام کے باوجود تھکن نہیں اتری، لیکن خواہش تھی کہ جمعہ مدینے میں پڑھوں۔ اسی دوران بھاگ دوڑ کر کے ایجنٹ سے 2 ہفتے مزید قیام کا لیٹر لے لیا۔ جمعرات کی صبح ہم مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ صبح کے 9 بجے تھے، مگر درجہ حرارت 43 ڈگری پر پہنچ چکا تھا۔ جدہ سے مدینے کا راستہ تقریباً 400 کلومیٹر ہے، جو گاڑی کے ذریعے 4 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ مدینہ جانے کا دوسرا معروف طریقہ جہاز کا ہے، جس میں صرف 45 منٹ لگتے ہیں۔ جدہ اور مکہ سے مدینہ جانے والی شاہراہ کا نام طریق الہجرہ ہے۔ یہ سڑک اسی راستے پر بنائی گئی ہے جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ یہ راستہ اس زمانے کی معروف گزرگاہ سے ہٹ کر واقع تھا اور ساحل کے قریب سے گزرتا تھا۔ طریق الہجرہ بہت عمدہ سڑک ہے جو آنے جانے والے 2 الگ الگ راستوں پر مشتمل ہے، جن کے بیچ میں ایک چوڑا آئی لینڈ ہے۔ ہر راستے پر 3 ٹریک ہیں جن پر مختلف رفتار سے گاڑیاں چلتی ہیں۔ آئی لینڈ اور سڑک کے اطراف میں باڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ سڑک بہت ہموار ہے، جس پر 150-200 کی رفتار پر بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس قدر تیز رفتاری سے سفر کر رہے ہیں۔ یہ راستہ زیادہ تر لقدق صحرا اور پہاڑی علاقوں سے گزرتا ہے، تاہم سڑک ان پہاڑی سلسلوں سے اس طرح گزرتی ہے کہ محسوس ہی نہیں ہو پاتا کہ ہم پہاڑ پر چڑھ چکے ہیں۔ راستے میں وقفے وقفے سے پیٹرول پمپس آتے ہیں، جن کے ساتھ مسجد، بیت الخلاء اور کھانے پینے کی دکانیں موجود ہوتی ہیں، تاہم چند ہی پیٹرول پمپس ہیں جن پر صاف ستھرے واش رومز ہیں۔ میں نے اس راستے پر نہ جانے کتنی دفعہ سفر کیا تھا۔ دن کے وقت صحرا میں کوئی ایسا منظر دکھائی نہیں دیتا جو مسافر کی نگاہوں کو متوجہ کرے، البتہ رات میں تاروں بھرے آسمان کا نظارہ قابل دید ہوتا ہے۔ رات کے وقت صحرا کے آسمان کی خوبصورتی بے مثل ہوتی ہے، بالخصوص اگر چاند کی تاریخیں اور بادل نہ ہوں تو لگتا ہے کہ سیاہ چادر پر ہیرے جڑے ہوئے ہوں، جن کی جگمگاہٹ نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔ میں اکثر اس منظر کو گاڑی سے دیکھا کرتا اور سوچتا کہ موجودہ دور میں سائنس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، مگر حسن فطرت سے بہت دور کر دیا ہے۔ راستے کی ایک نمایاں خصوصیت جگہ جگہ لگے وہ بورڈ ہیں جن پر مختلف اذکار، مثلاً اللہ کے ذکر، اس کی حمد، تسبیح، تکبیر اور درود کی بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ صحرا کے سفر میں کچھ اور تجربات بھی پیش آتے ہیں جو اتفاق سے واپسی کے سفر میں ہمیں پیش آئے۔ جاتے وقت تو بے پناہ گرمی تھی، مگر واپسی میں مدینے سے نکلتے ہی بارش نے ہمیں گھیر لیا۔ صحرا کے تمام موسموں کی طرح بارش بھی بہت شدید ہوتی ہے۔ بارش کے ساتھ اولے بھی برس رہے تھے۔ کچھ دیر بعد یہ ژالہ باری تو تھم گئی، لیکن آدھے راستے میں ایک دفعہ پھر طوفان باد و باران نے ہمیں آ لیا۔ بجلی کی چمک، بادلوں کی کڑک، طوفانی بارش، اولے اور سیاہ بادلوں نے عجیب ڈراؤنا اور ہیبتناک سما پیدا کر دیا تھا۔ ہمیں یہ بھی ڈر تھا کہ خدا نخواستہ گاڑی خراب ہو گئی تو اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، مگر الحمدللہ ایسا کچھ نہ ہوا۔
بادلوں کا یہ سلسلہ جدہ کے قریب پہنچ کر منقطع ہوا، مگر جیسے ہی جدہ کی حدود میں داخل ہوئے تیز آندھی نے ہمیں گھیر لیا۔ ہوا کے ساتھ گرد و غبار کا ایسا طوفان اٹھ رہا تھا کہ چند گز دور کی چیز بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ اللہ نے اس سے بھی ساتھ خیریت کے نکال دیا۔ مدینے کی سرزمین، وہ سرزمین جسے خدا نے روز ازل سے اسلام کی نصرت و سربلندی کے لیے چن لیا، وہ سرزمین جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس وقت اپنے دروازے کھولے جب دوسرا ہر دروازہ بند ہو گیا تھا، وہ سرزمین جہاں نہ صرف اسلامی بلکہ انسانی تاریخ کا فیصلہ کن باب رقم ہوا، وہ سرزمین جس سے طلوع ہونے والے خورشید ہدایت نے کل عالم سے باطل کی ظلمتوں کو دور کر دیا، وہ سرزمین جہاں ایثار و قربانی، وفا و محبت، سمع و طاعت اور شجاعت و استقامت کی لافانی داستانوں نے جنم لیا، وہ سرزمین جو آج بھی اہل شوق و محبت کے دل کا سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سرزمین خدا نے آج اپنے لطف و کرم سے ایک دفعہ پھر دکھلا دی۔ فالحمدللہ رب العالمین۔ مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہی دور سے مسجد نبوی کے بلند و بالا مینار نگاہوں کو تراوٹ اور قلب کو سکون دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شہر مکہ کی طرح مجھے کبھی اجنبی نہیں لگا، بلکہ مدینہ تو ہمیشہ ماں کی آغوش کی طرح فراخ اور پرسکون لگا ہے۔ یہاں خدا کبھی خدائے ذوالجلال نہیں لگا، ہمیشہ خدائے کریم محسوس ہوا ہے۔ یہاں اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی نظر آتی ہے۔ اس شہر پر 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والے رب کی ٹھنڈی چھاؤں ہمہ وقت سایہ فگن رہتی ہے۔ خدا نے اس دھرتی پر جس ہستی کو اپنی سب سے بڑی عنایت بنا کر بھیجا، جسے رحمت للعالمین قرار دیا، اس کی یہاں موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے بندوں پر اب بھی مہربان ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک مدینہ موجود ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ اقبال کے اس مصرے سے نظری طور پر کس کو اختلاف ہوگا، مگر دل کی زمین پر اس کا اطلاق میں نے بہت کم دیکھا ہے۔ اللہ کو ماننے والے تو بہت ہیں، مگر صرف اللہ کو کارساز، مشکل کشا اور تنہا مددگار ماننے والے بندے آج بھی کم ہیں۔ خدا جب قانونی حکمران سے بڑھ کر ایک محبوب بن جائے، جب اس کے ذکر سے وجود پر سرشاری کا عالم طاری ہو جائے، جب اس کی یاد سے آنکھیں پرنم اور دامن تر ہو جائے، جب اس کا نام لیتے ہوئے زبان میں شیرینی گھل جائے، جب اسے پکارتے ہوئے انسان کی ہچکیاں بند جائیں، جب اس کے شوق میں طائر روح پنجرائے خاکی میں تڑپنے لگے، جب اس کی نشانیاں دیکھ کر دل دہل جائے، جب اس کی کتاب پڑھ کر عقل بے اختیار سجدہ ریز ہو جائے، جب اس کے لطف و عنایات دیکھ کر وجود سر تسر نیاز بن جائے، جب اس کی عظمت کے مظاہر دیکھ کر زبان گنگ رہ جائے، اور جب انسان خدا کو پا کر سراپا حمد، سراپا تسبیح، سراپا تقدیس بن جائے، تب کہیں جا کر انسان بندگی کی کوئی خوبو لیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسانوں میں یہ احساسات نہیں ہیں، اور بہت ہیں۔ خود مسلمانوں میں بہت سے ہیں جو ایسے جذبات سے سرشار ہیں، لیکن یہ جذبات اگر ہیں تو غیر اللہ کے لیے ہیں، اللہ الرحمن کے لیے نہیں۔ غیر اللہ کی فہرست تو بہت طویل ہے، کس کس کا نام لکھوں۔ انسانیت تو ابتدا ہی سے ابلیس کے پھندے میں ایسی پھنسی کہ اس کی ہر چاہت، ہر محبت اور ہر مرعوبیت کا رخ خدا کے غیر کی طرف پھر گیا۔ مملکت اور قانون کی سطح پر شرک مر گیا، مگر افراد کی سطح پر ابلیس آج بھی اسے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ نور ہدایت۔ شرک کی اس لامتناہی تاریکی میں اگر نور رسالت کا یہ عظیم مدنی سورج طلوع نہ ہوتا تو شاید آج بھی لوگ یہ کہتے ہوئے مر جاتے کہ اے خدا، میں نہیں جانتا تو کون ہے، کیسا ہے اور تجھے کیسے راضی کیا جائے۔ خدا ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ان گنت درود و سلام بھیجے
کہ وہ اگر اپنی جان پر اتنی سختیاں جھیل کر دین حق اور توحید کا علم بلند نہ کرتے تو آج اس دنیا میں کوئی خدا کا عبادت گزار نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی لائی ہوئی ہدایت نے انسانوں کو بتایا کہ آقا کون ہے اور غلاموں کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کی دعاؤں نے بندوں کو سکھایا کہ خدا اور بندے کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کی سیرت نے مخلوق کو آگاہ کیا کہ عقل و خرد کی طرح دل و نظر کا مسجود بھی وہی ہے۔ آپ کے شب و روز نے دنیا کو دکھایا کہ مطلوب وہی ہے، مقصود وہی ہے اور معبود وہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میں جب کبھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہوں تو خدا کے سامنے یہ گواہی ضرور دیتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو اے خدا میرے لیے تو بھی نہ ہوتا۔ اس میں کیا شک ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو ہم قرآن کو جان پاتے نہ ایمان کو، نہ خدا کو، نہ اسلام کو۔ آج اگر ہم جانتے ہیں کہ خدا حق ہے، آخرت حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، انبیاء حق ہیں، کتابیں حق ہیں، تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ ورنہ آج ہم بھی کسی فرشتے، کسی بت کو صاحب اختیار سمجھ کر نذرانے چڑھاتے، کسی نبی، کسی ولی کو پوجتے، چاند سورج کو سجدہ کرتے، بے کس قبر والوں کے آگے گڑ گڑاتے، خدا کو دنیاوی بادشاہوں پر قیاس کر کے اور بہت دور سمجھ کر کوئی وسیلہ، کوئی شفیع ڈھونڈتے، یا پھر خدا اور آخرت کا انکار کر کے ایسی اندھیری راہوں کے مسافر بن جاتے جن کی کوئی منزل نہیں۔ یہ صرف آپ کی ذات تھی جس نے ہمیں ہر اندھیرے سے نکال لیا، ہر ظلم، ہر گمراہی سے بچا لیا۔ خدا آپ پر اپنی شان کے مطابق درود و سلام بھیجے اور پوری انسانیت کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے۔ آگ اور انعام۔ ہم دوپہر کے وقت مدینہ پاک پہنچے۔ ظہر نکل چکی تھی۔ رضوان بھائی گاڑی پارک کرنے چلے گئے اور میں اپنی اہلیہ، بھابھی اور بچوں کے ہمراہ ہوٹل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ خواتین کو ایک طرف بٹھایا اور بہت تلاش کے بعد ایک ہوٹل میں کمرہ لیا۔ اس وقت سعودی عرب میں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، اس لیے بہت زیادہ رش تھا۔ ہمارے ہوٹل سے مسجد کا فاصلہ بہت کم تھا، اس لیے اس گرمی میں بھی زیادہ مسئلہ نہ ہوا۔ اس وقت گرمی انتہائی عروج پر تھی۔ مدینے میں گرمی کچھ زیادہ ہی پڑتی ہے۔ اس وقت یہ گرمی لو کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ گرم ہوا کے تھپیڑے جب جسم سے ٹکراتے تو جھلسا کر رکھ دیتے تھے۔ ان دنوں روزانہ یہ معمول تھا کہ عصر تک آسمان یوں ہی آگ برساتا رہتا، مگر عصر کے بعد بادل چھا جاتے۔ یہ بادل سورج کے آگے تو پردہ بن جاتے، مگر اس وقت تک زمین تندور کی طرح دہک چکی ہوتی۔ پیاسی زمین امید بھری نگاہوں سے ان بادلوں کو تکتی رہتی، مگر یہ بادل برس کر نہیں دیتے تھے۔ تاہم یہ ہماری روانگی والے دن برسے اور اس طرح ٹوٹ کر برسے کہ فضا اور زمین کی ساری حدت خنکی میں بدل گئی۔ مجھے اس موسم میں خیال آیا کہ ایسی ہی گرمی ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ تبوک کے موقع پر مدینے سے 700 کلومیٹر دور واقع تبوک کے مقام پر گئے ہوں گے۔ ایک لقدق صحرا کو اس گرمی میں عبور کر کے اونٹوں اور گھوڑوں پر اتنی دور جانے اور ایک بڑی فوجی طاقت سے مقابلے کا تصور اتنا دہشتناک تھا کہ کچھ حد نہیں۔ اس پر سال بھر کی محنت پیداوار کی شکل میں تیار کھڑی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ اس دور میں نہیں تھا، ورنہ امید یہی تھی کہ شاید پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوتا۔ تاہم جو عظیم ہستیاں اس قابل تھیں کہ انہیں اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے لیے منتخب کیا جائے، وہ پچھلی آزمائشوں کی طرح اس امتحان میں بھی پوری اتری، جس کے بعد خدا نے عرب و عجم کی بادشاہت اور خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ مسجد النبوی الشریف۔
مسجد نبوی کی دینی اور روحانی حیثیت سے قطع نظر یہ فن تعمیر کا بھی ایسا شاہکار ہے کہ یہ عمارت اگر مسجد نبوی نہ ہوتی تب بھی لوگ اسے دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے۔ مسجد اس پورے علاقے پر پھیلی ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کہلاتا تھا۔ میں مسجد کے تعمیر حسن کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ ٹی وی پر ایک دستاویزی فلم کی صورت میں بار بار دکھائی جاتی ہے، تاہم اسے دیکھنے سے دل میں جو تاثیر پیدا ہوتی ہے اس کا اندازہ ٹی وی اسکرین سے نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد کے خارجی رنگ کا انتخاب انتہائی خوبصورت ہے۔ مسجد کے نئے تعمیر شدہ حصے میں بڑے بڑے فانوس، خوبصورت روشنیاں، بے گنتی ستون جو سنگ مرمر کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو ملا کر بنائے گئے ہیں، اور خوبصورت چھت جس پر مختلف قسم کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، یہ سب مل کر ایسا سما پیدا کرتے ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہاں ہر طرف اللہ کا نام یا قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اس حصے میں لوگ صرف جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں کیونکہ مسجد اتنی بڑی ہے کہ عام حالات میں لوگ یہاں تک نہیں ہوتے۔ یہی وہ گنبد ہیں جو بے آواز کھسکتے چلے جاتے ہیں۔ جب سورج کی روشنی نیچے آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ چھت کھل گئی ہے۔ اندرونی حصے کی نمایاں خصوصیت وہ صحن ہے جو چھتریوں سے ڈھک جاتا ہے۔ پرانی مسجد کے حصے میں اس قدر رنگ ہیں کہ حد نہیں۔ سارے رنگ بڑے گہرے اور شوخ ہیں لیکن برے نہیں لگتے۔ چھت پر موجود گنبدوں کو قرآنی آیات کی خطاطی سے مزین کیا گیا ہے۔ ہمارے مسجد میں جانے کے بھی وہی اوقات تھے جو مکہ میں تھے، یعنی تہجد سے اشراق، پھر ظہر کے لیے اور پھر عصر تا عشاء۔ البتہ خواتین کا معاملہ یہاں ذرا مختلف تھا کیونکہ مسجد الحرام کے برعکس یہاں خواتین کی ایک مخصوص جگہ ہے اور روزہ مبارک پر ان کی حاضری کے 2 وقت مقرر ہیں، صبح 7 سے 11 تک اور دوپہر 2 سے 3۔ اس لیے ہماری خواتین اسی حساب سے جاتی۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ خواتین سے زیادتی ہے، مگر خواتین کی جو حرکتیں اور شور و ہنگامہ دیکھا تو محسوس ہوا کہ یہ رویہ بالکل ٹھیک ہے۔ خواتین کے وقت پر ایک پردہ کھینچ کر رکاوٹ کر دی جاتی ہے۔ اس جگہ سے اتنے شور و غل کی آوازیں آتی ہیں کہ حد نہیں۔ ایک دفعہ میں وہاں بیٹھا تھا، خواتین کا وقت ہوا تو وہ باقاعدہ سیٹیاں اور چیخیں مارتی اور بھاگتی ہوئی آئیں۔ یہ ایک مخصوص آواز ہے جو عرب خواتین خوشی کے موقع پر نکالتی ہیں۔ میں نے اس کی کوئی نظیر کہیں اور نہیں دیکھی۔ مسجد نبوی کی چند خاص جگہیں۔ مسجد نبوی میں 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگ دھرنا دے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اول ریاض الجنہ، جس کے بارے میں ارشاد گرامی ہے کہ میرے گھر اور منبر کے بیچ کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس جگہ کی نشاندہی کے لیے یہاں سبز رنگ کے قالین بچھے ہوئے ہیں جبکہ باقی جگہ سرخ قالین بچھائے جاتے ہیں۔ لوگ اس جگہ پر سب سے زیادہ جم کر بیٹھتے ہیں۔ وہ شاید حصول فضیلت کے لیے ایسا کرتے ہیں، مگر میرا اصول ہے کہ مسجد الحرام یا مسجد نبوی کی کسی بھی متبرک جگہ پر میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھتا۔ میرے نزدیک اس طرح میں اس مسلمان بھائی کا حق ماروں گا جو جگہ کے خالی ہونے کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے۔ خدا کے بندوں کا حق مار کر خدا سے کوئی بھلائی نہیں لی جا سکتی، لہٰذا میں مختصر وقت کے لیے ایسی جگہوں پر بیٹھتا ہوں۔ ذکر، تلاوت، دعا، نماز، جس کا ذہن بنا وہ کیا اور دوسرے کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ دوسری جگہ جہاں لوگ ٹوٹتے ہیں وہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نئے آدمی کے لیے اس جگہ کو پہچاننا آسان نہیں کیونکہ مسجد میں 3 محرابیں بنی ہوئی ہیں، تاہم اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ ریاض الجنہ کے 7 والی محراب میں ہے۔ اس پر عربی میں لکھا بھی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر ہے۔ اس جگہ کھڑے ہو کر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت کیا کرتے تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر نے آپ کے سجدے کی جگہ پر محراب تعمیر کرا دی تاکہ کسی کے قدم وہاں نہ پڑیں۔
اب جو لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں ان کا سر اس جگہ آتا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ہوا کرتے تھے۔ یہاں جگہ حاصل کرنا سب سے مشکل ہے، وجہ میں اوپر بیان کر چکا۔ تاہم جو شخص صبح 9-10 بجے آئے گا اس کے لیے سب سے زیادہ ممکن ہے کہ وہ یہاں نماز پڑھ سکے۔ تیسری جگہ روضہ مبارک کی سنہری جالیوں کے سامنے والا حصہ ہے جہاں کھڑے ہو کر لوگ سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ 3 جالیاں ہیں جن میں وسطی جالی پر بنا ہوا پہلا دائرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی نشاندہی کرتا ہے، اور اگلے 2 دائرے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی۔ اصل قبریں 4 دیواری سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ اس جگہ لوگ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں اور آگے سے سلام عرض کرتے ہوئے گزرتے بھی رہتے ہیں۔ مدینہ پاک کی زیارتیں۔ یہاں پہلی دفعہ آنے والا شخص ان جگہوں پر زیارتوں کے لیے ضرور جاتا ہے جنہیں مذہبی یا تاریخی اعتبار سے کوئی اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں اسلام کی تاریخ بنی۔ یہیں کفار مکہ سے مسلمانوں کی عظیم جنگیں پیش آئیں۔ اسلام کے ابتدائی دور کے کئی اہم اور فیصلہ کن واقعات کا ظہور اسی سرزمین پر ہوا۔ اس لیے قابل زیارت جگہوں کا ہونا عین فطری ہے۔ ان میں سب سے نمایاں جگہ جنت البقیع کا قبرستان ہے جو مسجد نبوی کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے سے سلام کرنے کے بعد لوگ جس دروازے سے باہر نکلتے ہیں اسے باب البقیع کہتے ہیں، کیونکہ عین اس کے سامنے بقیع کا قبرستان واقع ہے۔ میں جب پہلی دفعہ سن 88 میں یہاں آیا تو چھوٹا تھا۔ اپنے 8 روزہ قیام کے دوران میں اکثر بقیع چلا جاتا اور ان پیشہ ور لوگوں کے پیچھے ہو لیتا جو بقیع میں موجود تمام اہم شخصیات کی قبروں پر جا کر صاحب قبر کا تعارف کراتے تھے۔ اس طرح مجھے تمام اہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امہات المومنین، بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کرام کی قبروں کا علم ہو گیا۔ امہات المومنین اور بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں بالکل سامنے ہیں۔ صحابہ میں اہم ترین شخصیت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کی شہادت جن حالات میں ہوئی ان کی بنا پر آپ کی قبر کی بے حرمتی کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ کو بقیع میں بہت دور دفن کیا گیا۔ پہلی دفعہ کے بعد میں دوبارہ اندر نہیں گیا اور اب باہر سے ہی سلام عرض کر دیتا ہوں۔ بقیع کا دروازہ دن میں 2 دفعہ کھلتا ہے، صبح و اشراق کے بعد اور شام میں مغرب سے قبل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر بقیع آیا کرتے تھے۔ دوسری اہم زیارت مسجد قباء ہے۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے وقت قباء میں اپنے قیام کے دوران تعمیر کیا تھا۔ قباء اس زمانے میں مدینے کی نواحی بستی تھی۔ یہ مسجد طریق الہجرہ کے اختتام پر مدینے کی حدود میں داخلے کے وقت آتی ہے۔ ہم مدینہ آتے ہوئے یا واپسی میں یہاں ضرور آتے تھے، کیونکہ ایک روایت میں یہاں 2 نفل پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر بیان ہوا ہے۔ خود قرآن میں سورہ توبہ میں اس مسجد کی تعریف کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہاں پیدل یا سوار ہو کر تشریف لاتے۔ ایک اور مسجد جس کی تاریخی اہمیت ہے وہ مسجد قبلتین ہے۔ یہاں روایات کے مطابق تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ مدینہ میں رہ کر کفار کے مقابلے میں مسلمانوں نے 2 جنگیں لڑیں۔ ان میں سے پہلی جنگ احد کی تھی۔ یہ سن 3 ہجری میں پیش آئی۔ یہ جنگ احد کے اس مشہور پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہم سے اور ہمیں اس سے محبت ہے۔ یہاں آج بھی اس پہاڑی ٹیلے کا کچھ حصہ باقی ہے جس پر تیر اندازوں کا ایک دستہ خصوصی طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ انہی میں سے بعض تیر اندازوں کے اپنی جگہ چھوڑنے سے مسلمانوں کی شکست کا سانحہ وجود میں آیا۔ اس جنگ میں 70 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ یہاں شہدائے احد کے مزارات موجود ہیں جن میں سب سے نمایاں ام رسول سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے۔
دیگر معروف صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی مدفون ہیں۔ یہ مزارات ایک 4 دیواری میں بنے ہوئے ہیں۔ دوسری مشہور جنگ خندق یا احزاب کی ہے جو اطراف مدینہ میں لڑی گئی۔ اس کے آثار میں صرف اب وہ 5 مساجد موجود ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان مقامات پر بعض صحابہ دوران محاصرہ خیمہ زن تھے۔ واللہ عالم۔ یہ ساری جگہیں بالعموم زیارت کہلاتی ہیں اور مسجد نبوی کے باہر کھڑے ڈرائیور کچھ پیسے لے کر لوگوں کو ان سب جگہوں کی زیارت کراتے ہیں۔ میں ان جگہوں کی تاریخی اہمیت کی بنا پر کئی دفعہ وہاں گیا ہوں، مگر عام طور پر مدینہ آ کر صرف قباء اور بقیع جاتا تھا۔ اس دفعہ بھی انہی 2 جگہوں پر گیا۔ ایک جگہ اور ہے جو تاریخی اہمیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ حیثیت رکھتی ہے، مگر چونکہ مدینے سے دور ہے اور آج کل کے راستے پر بھی واقع نہیں، اس لیے لوگ وہاں نہیں جاتے۔ میری مراد میدان بدر سے ہے۔ خوش قسمتی سے مجھے وہاں جانے کا بھی موقع ملا۔ میں 1997 میں اپنے بڑے بھائی عرفان کے ہمراہ مدینے سے واپسی پر وہاں گیا تھا۔ یہاں ایک جگہ شہدائے بدر کے مزارات ہیں، جبکہ بدر کے نام سے ایک چھوٹی سی آبادی بھی موجود ہے۔ دیگر تاریخی مقامات کی طرح یہاں بھی کسی قسم کی معلومات پہنچانے کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے، سوائے ان صحابہ کرام کے ناموں کے جو اس جنگ میں شہید ہوئے۔ خطاطی اور قرآن۔ مسجد نبوی میں 3 محرابیں ہیں۔ ان میں سے 2 محرابوں کی پشت اس راستے پر واقع ہے جہاں سے لوگ لائن لگا کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے سنہری جالیوں کے پاس جاتے ہیں۔ ایک روز میں وہاں سے گزر رہا تھا، کسی بنا پر لوگ رک گئے تو میں اس تحریر کو پڑھنے لگا جو محراب کی پشت پر لکھی تھی۔ یہ عربی میں تھی اور اس میں محراب کی تعمیر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ترکی حکومت کے سلطان سلیمان کے زمانے میں اسے بنایا گیا تھا۔ سلیمان ترکی ہی نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا عظیم ترین حکمران تھا، جس کے دور میں مسلمان وسط یورپ میں آسٹریا کے دارالحکومت ویانا تک جا پہنچے تھے۔ اگلی محراب کے پاس ہم پہنچے تو میں نے اس کی تفصیلات بھی پڑھنی چاہی، مگر وہ اس طرح خطاطی کر کے لکھی گئی تھی کہ بمشکل تمام ہی میری سمجھ میں کچھ آ سکا۔ میں نے ساتھ کھڑے 1-2 عربوں سے پوچھا، مگر وہ اتنا بھی نہ پڑھ سکے جتنا میں نے پڑھ لیا تھا۔ اس وقت میرا دھیان اس طرف گیا کہ مجھے اوپر چھت اور گنبدوں پر لکھی قرآنی آیات کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے اس میں بھی مکمل ناکامی ہوئی۔ قدیم زمانے میں شاید عام لوگ خطاطی کو سمجھ لیتے ہوں، مگر اب تو اس کی حیثیت ایک آرٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید بہرحال سمجھ کر پڑھنے کی کتاب ہے، یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ مدینے کے بازار اور خواتین۔ مکہ مدینے کا تذکرہ اس وقت تک غیر مکمل رہے گا جب تک کہ یہاں کے بازاروں کا تذکرہ نہ ہو جائے۔ بازار دنیا بھر کی خواتین کی پسندیدہ جگہ ہوتے ہیں۔ مدینے میں لوگ عام طور پر 40 نمازیں پوری کرنے کی غرض سے ہفتہ بھر رکتے ہیں، اس لیے یہاں بازاروں کی رونق دوبالا کرنے کے لیے خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہمہ وقت موجود رہتی ہے۔ مرد بھی ہوتے ہیں مگر کافی کم۔ پورے سعودی عرب میں معمول ہے کہ نماز کے وقت دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اس لیے نمازوں کے وقت کو چھوڑ کر باقی اوقات میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین یہاں گھومتی ہیں کہ میلے کا سا سما بندہ رہتا ہے۔ یہاں ہر وہ چیز دستیاب ہے جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ خاص طور پر 1، 2، 5 اور 10 ریال کی اشیاء کی دکانیں تو غیر معمولی کشش رکھتی ہیں۔ 2 ریال کی دکان پر ہر مال 2 ریال کا ہوتا ہے، 5 ریال کی دکان پر 5 کا اور 10 کی دکان پر 10 ریال کا۔ یہ فکس پرائس شاپس سعودی عرب کی خصوصیت ہیں، جن میں ہر طرح سستا مگر کارآمد سامان وافر مقدار میں دستیاب ہوتا ہے۔ ایسی دکانیں جدہ اور مکہ میں بھی کثرت سے ہیں۔ ٹورنٹو میں بھی میری رہائش کے قریب واقع شاپنگ مال میں ایک دکان ڈالر شاپ کے نام سے تھی، جس میں ہر مال $1 کا ملتا تھا، تاہم اس پر 15% ٹیکس دینا پڑتا تھا، جبکہ یہاں
कोई टैक्स नहीं। यूनिफॉर्म और कामयाबी। मक्का और मदीना के इन बाजारों का एक बड़ा नुकसान ये है कि अक्सर खवातीन का ध्यान शॉपिंग में लगा रहता है। ऐसी मुबारक जगहों पर आकर इंसान का असल काम ये है कि खुदा से लौ लगाए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद को जोड़े। बाजार इस ताल्लुक का बहुत बड़ा दुश्मन है। इन बाजारों की शक्ल में आने वालों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश पैदा कर दी गई है। यहाँ एक तरफ खुदा की रहमतें अपने बंदों पर टूट कर बरसती हैं। ये रहमतें महज फर्ज नमाज पढ़ने से नहीं मिलती। इनके हुसूल का बेहतरीन जरिया ये है कि इंसान खुद को हर उस चीज से तोड़ ले जो किसी दर्जे में उसे खुदा और उसकी याद से दूर करती हो। मगर बदकिस्मती से इस दौर में ज़ाहिरी दीनदारी का रुझान जोर पकड़ता जा रहा है। इस तर्ज फिक्र का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान चंद ज़ाहिरी आमाल की अदायगी के बाद अपने आप को फारिग महसूस करता है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ और बात की अहमियत की वजह से फिर दोहरा रहा हूँ कि दीन ज़ाहिरी आमाल से शुरू होता है, उन पर ख़त्म नहीं होता। स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर और क्लास में हाजिर होकर एक बच्चा तालिब इल्म बनता है, जबकि इम्तिहान में पास होना एक अलग चीज़ है जिसके अपने और बहुत से तकाजे हैं। कामयाबी का सफ़र तो बड़ा मुश्किल और दुश्वार गुजार है। हर शख्स इस बात को बखूबी समझता है, लेकिन बात वही है कि हम दुनिया के मामले में बहुत होशियार हैं, मगर आखिरत और खुदा के मामले में आखिरी हद तक बेवकूफ़। हम हज और उम्रे में नहीं, तमाम इबादतों में यही रवैया अपनाते हैं। मिसाल के तौर पर रोज़े को ले लें। जैसे तैसे रोज़ा रख लिया, लेकिन इसके बाद सारा जोर टाइम पास करने पर होता है। इसके लिए हर जायज़ और नाजायज़ तफरीह का इंतज़ाम किया जाता है। फिल्में, कहानियाँ और गपबाजी तो रमज़ान के आम मामूलात हैं। कुछ नहीं तो सहर और अफ्तार की तैयारी पर ऐसा जोर होता है कि अल्लाह की पनाह। लगता है कि लोग रोज़े के लिए सहर व अफ्तार नहीं करते, बल्कि सहर और अफ्तार के लिए रोज़ा रखते हैं। बहुत से लोग रमज़ान में इतना खा लेते हैं कि रमज़ान के अलावा भी इतना नहीं खाते होंगे। रमज़ान में अशिया सर्फ की कीमतें बढ़ने का तो बड़ा शोर होता है, मगर ये भी सोचना चाहिए कि ये कीमतें बढ़ती क्यों हैं। चीज़ों की तलब इतनी ज़्यादा होती है कि ताजिर फ़ायदा उठाने के लिए चीज़ें महंगी कर देते हैं। लोग खरीदना छोड़ दें तो सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। हर ज़ाहिरी इबादत इस बिना पर फ़र्ज़ की गई है कि इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। ये नतीजा महज रस्मी खानापुरी से नहीं निकलता। दीन का पूरा ज़ाहिरी ढांचा जिस्म पर अप्लाई होता है, मगर साथ साथ अपनी रूह, अपने दिल और अपने दिमाग को भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि नतीजा इनकी सतह पर ही मतलूब है। ये इस दौर के पूरे दीनी काम का अलमिया है कि ज़ाहिर और बातिन का जो हसीन तवाज़ुन दीन ने अता किया था, वो इसमें बुरी तरह मजरूह हो चुका है। इसलिए दीनदार बढ़ते चले जा रहे हैं, दीनदारी नहीं बढ़ रही। सऊदी अरब का रमज़ान। रमज़ान का जिक्र आ गया है तो ज़रा सऊदी अरब के रमज़ान का भी हाल बयान हो जाए। यहाँ रमज़ान ऐसा होता है कि कम से कम हमारे खित्ते वाले उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ये इबादत का महीना होता है, मगर यहाँ ये तफरीह का सीज़न होता है। तफरीह खाली पेट तो हो नहीं सकती, इसलिए सारी रात जागा और सारा दिन सोया जाता है। रात भर सड़कों, बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में ऐसी गहमा गहमी होती है कि हद नहीं। मेरे पास आदाद शुमार तो नहीं, लेकिन अंदाजा है कि अरबों रियाल इस मौके पर खर्च किए जाते हैं। खाने पीने, कपड़े और जेवरात पर पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। तरावी के बाद शहर में ट्रैफिक का ऐसा रश होता है कि गाड़ी चलाना दुश्वार हो जाता है। शॉपिंग सेंटर्स के बाहर पार्किंग की जगह नहीं मिलती। इन दिनों टीवी पर खुसूसी तफरीही प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। ड्रामे, फिल्में, स्टेज प्रोग्राम्स, गाने, कॉमेडी प्रोग्राम्स हर चैनल पर नशर होते हैं। नई अंग्रेजी फिल्में बाएहतमाम दिखाई जाती हैं। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में घर घर डिश लगी हुई है।
سعودی عرب کے اپنے چینلز کا ضابطۂ اخلاق بہت سخت ہے، مگر بعض عرب ملکوں کے چینلز مغربی معیارات کے حامل ہوتے ہیں۔ رمضان میں اسکولوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، رات بھر جاگنے کے بعد لوگ دفتروں میں بہت دیر سے جاتے ہیں اور جا کر بھی اونگتے رہتے ہیں۔ عملی طور پر ان دنوں دفتروں میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ آخری عشرے میں تو یہ ہنگامہ عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ علماء کرام اس صورتحال پر احتجاج کر کر کے تھک گئے، مگر لوگوں کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ بہرحال اہل شوق کے لیے ان حالات کے باوجود بڑی خیر و برکت کے سامان موجود ہیں۔ مکہ اور مدینہ کا رمضان تو لوٹنے کی جگہ ہے۔ زائرین اللہ کی رحمت کو لوٹتے ہیں اور ہوٹل والے زائرین کو۔ وہ کمرہ جو عام دنوں میں 30 ریال کا دستیاب ہوتا ہے، آمد رمضان پر 100 اور آخری عشرے میں 300 ریال کا ہو جاتا ہے۔ تراویح کے وقت تو وہ سما ہوتا ہے کہ آسمان سے نور اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ 27ویں اور 29ویں شب میں بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ مکہ مدینہ دونوں جگہ افطاری کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ بالخصوص مدینے والوں کی شان مہمان نوازی اس وقت عروج پر ہوتی ہے۔ عام مساجد میں بھی تراویح کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، مگر ہر جگہ 8 رکعتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ وتر میں اجتماعی دعا ہوتی ہے جو بڑی غیر معمولی اور طویل ہوتی ہے۔ آخری عشرے میں اجتماعی تہجد کی نماز بھی شروع ہو جاتی ہے اور وتر و دعا اس کے بعد ہوتے ہیں۔ حضور، دہر میں آسودگی نہیں ملتی۔ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی سے مجھے غیر معمولی محبت ہے۔ یہاں آ کر مجھے ہمیشہ ایسا سکون ملتا ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں گھنٹوں یہاں بیٹھا رہوں، یہاں گھومتا رہوں، یہاں کے در و دیوار کو تکتا رہوں۔ یہاں کا ماحول اپنے اندر غیر معمولی سکون رکھتا ہے جو انسان کی روح کو آسودہ کر دیتا ہے، وہ آسودگی جو دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مجھے بار بار یہاں حاضری اور طویل قیام کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ لیکن اس دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہر لمحہ گزر جاتا ہے، اچھا ہو یا برا۔ اس دفعہ بھی یہی ہوا، یہ پرسکون لمحے بیت گئے۔ ہم تیسرے دن مدینے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں مسجد قباء میں نوافل ادا کیے۔ اس وقت دھوپ نے ہر شے کو جھلسا کر رکھ دیا تھا، مگر کس کو خبر تھی کہ کیسی ٹھنڈی بارش ہونے والی ہے۔ اس بارش اور راستے کے حالات میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، لیکن مغرب سے لے کر مشرق تک اپنے اس سفر میں نے یہ دیکھا کہ انسانیت کا وجود اسی طرح جھلس رہا ہے جیسے مدینے کی سرزمین تپ رہی تھی۔ انسانیت شرک کے بعد اب الحاد کے ہاتھوں ستائی جا رہی ہے۔ مغرب میں روح انسانی منجمد ہو چکی ہے اور مشرق میں جسم سلگ رہے ہیں۔ 1450 سال قبل اس سرزمین کے باسیوں کو خدا نے توحید کے عظیم مشن کے لیے چنا تھا۔ آج ایک دفعہ پھر انسانیت اپنے حالات کی خاموش زبان میں چیخ چیخ کر خدا کے نام کی دہائی دے رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بہترین حصہ اس کے ابتدائی لوگ تھے، مگر اس امت کا آخری حصہ بھی اپنی فضیلت کے اعتبار سے کم نہیں۔ مدینے کی برکھانے سلگتی زمین نے جس سے آسودگی پائی، مجھے پیغام دیا کہ اب اس امت کے آخری حصے کے برسنے کا وقت آ رہا ہے۔ انسانیت ایک دفعہ پھر آسودہ ہونے کو ہے۔ آج جو آسودگی مدینے میں پھیلی ہے، عنقریب پوری انسانیت اس کے حلقے میں سمٹ آئے گی۔ وہ جو چاہے تو۔ مدینے سے ہفتے کے دن واپسی ہوئی تھی۔ 4 دن بعد جمعرات کو میں اور اہلیہ مکہ کے لیے صبح ہی صبح نکل گئے۔ جمعرات اور جمعے کو وہاں رکے اور جمعہ پڑھ کر لوٹ آئے۔ اس ہفتے جمعرات کے دن میری روانگی تھی۔ روانگی سے قبل منگل کے دن رضوان بھائی کے ہمراہ ہم سب الوداعی طواف کے لیے مکہ آئے۔ اس روز مکہ بہت بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ ہر جگہ نور اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جاب چھوڑ کر جب میں یہاں سے رخصت ہوا تو آخری دفعہ اپنی اہلیہ کے ساتھ حرم آیا تھا۔
اس وقت ہم دونوں بہت غمگین تھے، مگر اس دفعہ ایسا نہ تھا۔ بے قراری تو تھی مگر ساتھ میں قرار بھی تھا۔ یہ بات اہم ہے کہ انسان خدا کے گھر کو چھوڑ رہا ہو، مگر یہ زیادہ اہم ہے کہ خدا انسان کو نہ چھوڑے۔ رخصتی کے اس صبر آزما لمحے میں میرا احساس تھا کہ خدا نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ لیکن کچھ بھی ہو، مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الوداع کہنا اور یہاں حرم کو آخری دفعہ دیکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دل والوں کا سینہ پھٹ جاتا ہے۔ نہ ہم دل والے تھے نہ ہمارا سینہ پھٹا، خاموشی سے چلتے ہوئے باہر آ گئے، بس بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے گئے۔ ہاں، خدا سے اتنی دعا ضرور کی کہ ہر بار کی اس جدائی سے دل بہت گھبراتا ہے۔ تو قادر مطلق ہے، چاہے تو بلا استحقاق جنت کی اس بستی میں بسا دے جہاں کوئی ملاقات آخری نہیں ہوگی، جہاں ماضی کی یادیں اداس کریں گی نہ مستقبل کی بے یقینی ستائے گی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسیوں کو صبح و شام خدا کے دربار میں حاضری نصیب ہوگی۔ خدا کا ظرف اس کی ذات کی طرح ہی اعلیٰ ہے، وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن۔ حکم سفر۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب ہمیں اس بہشت سے نکلنا تھا۔ میرے ساتھ میری اہلیہ کے علاوہ سالی کو بھی کراچی جانا تھا۔ فلائٹ صبح 3:45 کی تھی اور اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ رات ہم سب نے جاگ کر گزاری۔ 2 بجے روانہ ہوئے۔ آخر میں سب لوگوں سے گلے ملے۔ میری ساس، سسر، رضوان بھائی، بھابھی، شہیر اور جویریہ سب چھوڑنے آئے تھے۔ پچھلی دفعہ میری جاب چھوڑ کر یہاں سے جانے پر سب بے حد دل گرفتہ تھے، مگر غم کی یہ عجب تاثیر ہے کہ جب بار بار ملتا ہے تو اسے برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس دفعہ ایسی غمگینی کی کیفیت نہ تھی۔ جہاز میں پہنچے تو پتا چلا کہ ہماری سیٹ فرسٹ کلاس میں کی گئی ہے۔ اس نظر کرم کی کوئی اور وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی سوائے اس کے کہ یہ اللہ کا احسان تھا۔ جہاز بلند ہوا تو جدہ کی روشنیوں پر الوداعی نظر ڈالی، خدا کی دھرتی کو آخری سلام کہا اور سیٹ سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ سیٹ بے حد آرام دہ تھی۔ 3-4 طریقوں سے اپنی سہولت کے حساب سے اسے ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا، مگر مجھے یہ سیٹ سکون نہیں دے پا رہی تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے سے بار بار مختلف مناظر گزر رہے تھے۔ مدینہ، مکہ اور جدہ میں اپنے مہینے بھر کے قیام کے سارے لمحات ایک فلم کی طرح میری نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ حضرت اقبال کا دل پذیر کلام میرے کانوں میں گونجنے لگا۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ تو ہے محیط بے کناں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہمکنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ، میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شہوار کر۔ نغمہ نو بہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو، اس دم نیم سوز کو طائر کے بہار کر۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر۔